بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ۔ قرآن یا فرقہ کے پلیٹ فارم سے تمام ناظرین کو ہماری طرف سے سلام عرض ہے۔ سجل علی اور ڈاکٹر سید علی اسد آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ ہمارا تعارف آپ جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی ترویج کو فرض سمجھتے ہیں، جس وجہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اور آج کل ڈاکٹر صاحب ہم سورہ 7 پڑھ رہے ہیں۔ 7 پڑھ رہے ہیں جی۔ آج اس کا دوسرا رکوع آج انشاءاللہ پڑھنا ہے، آیت نمبر 15 سے لے کر آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 26 تک پڑھنا ہے دوسرا رکوع اس کا، جو کہ 12 آیات پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة فصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا۔ یہاں پہ نہیں ہوا ادغام، نہیں ہوا، نہیں کدھر؟ یہ دے اور دال کا اس کا نہیں ہوتا، نہیں کسی کا ہوتا ہے نا ادغام۔ ہاں جی ہو جاتا ہے، زے اور زال کا بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ اور نہیں دیکھتے یہ مگر یا نہیں انتظار کر رہے مگر ایک واحد چنگاڑ کا نہ ہوگا واسطے اس کے من فواق، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وقفہ، ہاں وقفے سے ہے یہ، اس لیے کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب عجل، تیزی فرما ہمارے لیے، کتنا ہمارے حصے کی
یوم حساب سے پہلے، ہوں یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حصہ قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں ہی دے دے، ہمیں آخرت میں کچھ نہیں چاہیے. صبر کر اس پر کہ جو وہ کہتے ہیں اور ذکر کر ہمارے بندے داؤد کا، عائد والے کا، عائد طاقت والے کا، اثر و رسوخ والے کا، یقیناً وہ بہت اواب تھا. بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا. یونیب اور یہ اواب، اس میں فرق نہیں ہے؟ منیب اور اناب وہ اس کا مادہ اور ہے، مطلب ایک ہی ہے. مطلب تقریباً ملتا جلتا ہے. یقیناً ہم ہے کہ مسخر کیا ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ، ہوں تسبیح کرتے تھے وہ صبحوں کو اور اشراق کے وقت. ہوں شام کے وقت، عشی شام کے وقت کو کہتے ہیں، عصر کے بعد. عشی عشاء سے ہے، ہوں وہ میں اور طرف چلا گیا. والی اشراق اور اشراق. روشنی کے وقت جب جی. اور پرندے محشورہ، پرندے محشورہ تھے، جمع کیے گئے. وہ بھی تسبیح کرتے تھے، ہوں سب کے سب اس کے لیے فرما بردار تھے. ہوں ہیں جی آپ ہاں جی. شدت دی ہم نے اس کے ملک یعنی بادشاہت کو، ہوں اور دیا تھا ہم نے اسے حکمت اور خطاب کا فصل، یعنی فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی. فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی. اور کیا آئی تیرے پاس خبر جھگڑالو کی، اس جھگڑے کی. جھگڑے کی، ہوں خصام جھگڑالو، اور یہ قسم جھگڑا کرنا ہے اصل میں. اس جھگڑا کرنے کی خبر تیرے پاس نہیں آئی. جب تصور المحراب، وہ جب وہ پھاند آئے، دیوار پھاند آئے عبادت خانے کی. عبادت خانے کی دیوار پھاند آئے، لوگوں کو ایک جماعت مراد، ہاں جی. جب داخل ہوئے وہ داؤد پر تو اس نے ان سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا نہ تو خوف کر. جھگڑتے تھے، دو جھگڑنے والے ہیں، جھگڑنے والے تھے، بغا. دو جھگڑنے والے ہیں. اچھا، یہ وہ کہہ رہا ہے بغا نا، کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بغا زیادتی کی. خصمان ہم دو جھگڑنے والے ہیں. بغا بعضنا، ہمارے بعض نے جو ہے نا بعض زیادتی کی ہے، علی بعض بعض پر یعنی ایک دوسرے نے ہمارے جو ہے وہ ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے. ہاں بس حکم لگا ہمارے مابین حق کے ساتھ، اور نہ تو تشتت، اور ظلم نہ کرنا، بے انصافی نہ کرنا. اور ہدایت دے ہمیں، یعنی راستہ لگا ہمیں سیدھا راستہ، ہوں یعنی برابر راستہ. برابر راستہ، اچھا فیصلہ یعنی کر. ہوں یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے لیے 9 وتسعون نعجہ، اور 90 9 اور 90 یعنی 99 دمبیاں. دمبیاں ہیں، اور میری جو ہے ایک ہی دمبی ہے. ہوں بس اس نے کہا اکفلنی ہا، اس سے بھی میری کفالت میں دے دے. ہاں، اس سے مجھے دے دے، اس کی کفالت مجھے دے دے. اور دبا لیتا ہے یہ مجھے بات میں. بات اس نے کہا ضرور ظلم کیا اس نے تجھ پر، تیری دمبی کے حوالے سے باقی دمبیوں کی طرف، اس کی اپنی دمبیوں میں ملانے کے سوال سے، دمبی کے سوال سے اس نے تجھ پر ظلم کیا. اور یقیناً کثیر ہیں خلطاء، ساجے کاروں میں سے، شرکائے کار، پارٹنرز میں سے یا شراکت کاروں میں سے. یہ لفظ ہے جی، شراکت کار، شراکت دار شراکت داروں میں سے کثیر ہیں، ضرور وہ ایک دوسرے پر سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، اور کم ہی ہے کہ جو وہ ہیں، قلیل ما ہم، ہاں، اور کم ہیں کہ جو وہ ہیں، یعنی اچھے مومن اور نیک جو ہیں وہ کم ہی. کیا بات. اور گمان کیا داؤد نے کہ یقیناً یہی ہے کہ، اور اس نے یعنی یقین کر لیا کہ یقیناً یہی ہے کہ فتنے میں ہم نے اسے یعنی ہم نے اسے فتنے میں یعنی ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے. بس استغفار کیا اس نے اپنے رب سے، اور گر پڑا وہ رکوع کی حالت، رکوع کرتا ہوا اور جھکتا ہوا کیا اس نے. بس مغفرت فرمائی ہم نے اس کی، اس سے مطلب ہے جو اس سے کوتاہی ہو رہی تھی اس کی ہم نے، اب یہ نہیں بتایا کہ کیا کوتاہی ہو رہی تھی، ہم نے اس کو مغفرت کی. اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس ضرور زلفا ہے، قرب ہے، قرب تھا، یعنی اور بہترین رہنے کا ٹھکانہ، بہترین لوٹنے کی جگہ. اے داؤد یقیناً ہم ہے کہ قرار دیا ہم نے تجھے خلیفہ زمین میں، پس حکم لگا انسانوں کے مابین حق کے ساتھ، اور نہ تو اتباع کرنا
خواہشات کی، نہیں خواہش کی، اچھا ہوا، خواہش کی پیروی نہ کرنا، دوسری کیا ہوتی ہے اس کی جمع؟ احوا، احوا۔ بس وہ گمراہ کر دیں گے تجھے اللہ کے راستے سے، یقیناً وہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس وجہ سے کہ جو بھلایا انہوں نے حساب کے دن کو۔ شاباش، ویری گڈ۔ تعارف آج نہیں کرایا آپ؟ کون سا تھا؟ تعارف جو شروع میں کرواتے ہوتے ہیں آج نہیں آپ کروایا۔ کروائے نا، میں نے تو کروایا، بسم اللہ کریں۔ یہ تعارف ہم روز جو ہے وہ دہراتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم بھی فوکس رہیں اور آپ لوگ بھی فوکس رہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ ہمارا کسی فرقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور جب سے ہم قرآن کی طرف آئے ہیں تو اس نے ہم سے فرقہ چھڑا دیا ہے، اور اس نے کہا، اس نے ہمیں حکم دیا ہے اور اعتصام کرو اللہ کی رسی سے اور تفرقہ نہ کرو۔ تو پتہ ہمیں یہی چلا ہے کہ جب تک ہم اللہ کی رسی سے اعتصام کرتے رہیں گے، اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، اس وقت تک فرقہ واریت کی بیماری میں انشاءاللہ ہم مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور جیسے ہی اس سے ہٹے تو اسی وقت فرقہ ہماری طاق میں بیٹھا ہے، جس طرح بھیڑیا بیٹھا ہوتا ہے نا بھیڑوں کو پکڑنے کے لیے گات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح فرقہ ہماری طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہم اس سے نکلیں گے فرقہ ہمیں کیچ کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس سے ہم نے نہیں نکلنا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت زبردست بات کی ہے، مجھے وہ باتیں یاد آ گئیں بیسکلی کہ آپ نے کہا نا قرآن نے ہم سے فرقہ چھڑا دی، تو میں یہاں پہ ناظرین کو بتاؤں کہ میں اپنے آباء و اجداد کے جس فرقے پہ تھا وہ جب میں نے چھوڑا تو لوگوں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے اس سے چھڑوا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا جو آبائی فرقہ تھا جب انہوں نے چھوڑا تو لوگوں نے کہا سجل نے ڈاکٹر صاحب سے چھڑوا دی، یعنی میرا کہا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ اس پہ کیا کہیں؟ حالانکہ میں تو یہی کہوں گا کہ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں الحمدللہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بنایا ہے، شاید اس سے زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند کوئی نہیں، ایک دوسرے سے زیادہ۔ اور ہم جو ہے نا فیلوز ہیں، قرآن فیلوز ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس نے مجھ سے سیکھا ہے، میں نے اس سے سیکھا ہے، اور میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں اس وقت میں زیادہ سیکھتا ہوں پڑھنے کی نسبت، تو اللہ تعالیٰ ذہن کھولتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ کہیں بھی ہماری کوئی غلطی دیکھیں تو اس سے ہمیں اگر آپ آگاہ کریں گے تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے، شکر گزار ہوں گے، اور اس غلطی کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ شکریہ کے ساتھ اصلاح کریں گے۔ تو آپ دیکھتے رہا کریں، کیونکہ انسان سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں، چلو جان بوجھ کے نہیں تو یعنی خطاً غلطی ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ صاد آیت نمبر 15، وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اور نہیں وہ انتظار کر رہے یہ لوگ مگر واحد چنگھاڑ کا، ایک ہی چنگھاڑ کا، مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، نہیں ہے واسطے اس کے کوئی وقفہ۔ یعنی جب وہ آ گئی تو یہ قیامت کی جو سور میں پھونکا جائے گا یہ وہ چنگھاڑ ہے، وہ چنگھاڑ، ٹھیک ہے، تو لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، ہیں، یعنی ابھی ایمان تو نہیں لا رہے، ایمان تو نہیں لا رہے ہیں نا جی۔ یہ پچھلی باتوں میں، پچھلی آیات میں آیا تھا نا کہ یہ گروہ ہیں جنہوں نے جھٹلایا جی، یہ شکست خوردہ گروہ ہیں، شکست خوردہ ہیں، انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ تو اب جھٹلانے کے بعد ظاہر قیامت کا بھی انکار کیا تھا، تو وہ تو اب انتظار میں رہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور وہ چنگھاڑ ہوگی، اور اس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہے، اس کا کائنڈلی سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جب آ گئی تو پھر رکے گی نہیں، وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے شر سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ تو جب وہ آ گئی تو پھر سارے اسباب جو ہیں وہ معطل ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہوگا، اور فرشتے بھی جو ہے نا چپ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور انہیں بولنے کی جو ہے نا وہ بولنے کا اشارہ نہ ہوگا، بولنے کی جرت نہ ہوگی، سوائے اس کے کہ جسے اللہ حکم دے کہ تو بول، اور وہ بات بھی ٹھکانے کی کرے۔ یہ ہمیں قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے۔ یہ جو وقفہ نہ ہوگا ہاں جی اس چنگھاڑ میں، ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کے مرنے تک وہ بند نہ، آواز بند نہیں ہوگی، چنگاڑ چنگھاڑ بند نہیں ہوگی۔ جی، یہ لے سکتے ہیں یہ مراد۔
ہے نا, ہاں جی, کیونکہ یہاں اور وقفے سے کیا اور مراد ہو سکتی ہے؟ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اچانک آئے گی قیامت. آئے گی. ہاں جی, تو اس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہوگا. یہ جو دیکھیں سورہ یا مبارکہ, پھر اگلی آیت سے اگر ریلیٹ کریں اس کو, تو جب وہ کہیں گے کہ ہمیں جلدی کر, نہیں اچھا یہ اور بات ہے, کہ وہ یہ اور جلدی مانگ رہے ہیں. یہ جو ہے نا سورہ مبارکہ زخرف, میں نے اس کے ساتھ اس کی 66 نمبر آیت جو ہے 43 نمبر سورت کی 66 نمبر آیت اس کے ساتھ میں نے ریلیٹ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ حل ينظرون الا الساعة, نہیں وہ انتظار کر رہے مگر خاص گھڑی کا, ان تأتیہم, کہ وہ آ جائے ان پر بغتتاً, اچانک ہی, وہم لا یشعرون, اور وہ شعور بھی نہ کر پائیں, انہیں سمجھ نہ آئے کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ اچانک آئے گی. یہ جو ہم نے بنایا ہے نا لوگوں نے نشانیاں قیامت کی آ رہی ہیں تو آئیں گی, تو ایسے نہیں, بلکہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آئے گی جی, اور اس میں پھر وقفہ کوئی نہیں ہوگا کہ وہ آ کے ٹلے گی نہیں. اور سورہ محمد میں, اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اس کی شرائط جو ہیں, قیامت کی شرائط جو ہیں وہ آ چکی ہیں. اشراطھا, اس کی شرائط جو ہیں وہ آ چکی ہیں. شرائط سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ قیامت کی شرائط شرائط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے, کتاب بھیج کے, نبی بھیج کے, حجت پوری کر دی ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے قیامت کی تیاری نہیں کی. اچھا, تو یہ اشراط اس کی آ گئی ہیں, شرطیں پوری ہو گئی ہیں. ہاں جی, قیامت کسی بھی وقت اچانک آ سکتی ہے. 18 نمبر دیکھیں اس کی سورہ محمد کی, فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, بس نہیں انتظار کر رہے وہ مگر خاص گھڑی کا کہ وہ اچانک ان پر آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, بس اس کی شرائط تو آ چکی ہیں. اب یہاں پہ کہتے ہیں ترجمے میں خرابی یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں بس اس کی بریکٹ میں بعض شرائط. اب کس چیز کا بعض جو ہے آیا ہی نہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, بس جب وہ آ گئی ان کے پاس تو ان کا نصیحت پانا کہاں ہوگا. پھر کیسے نصیحت؟ یعنی اس میں دو باتیں ہیں, ایک خاص گھڑی ہے ڈاکٹر صاحب, اچانک آئے گی, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شرائط پوری ہو چکی ہیں, اور بغتتاً کا مطلب ہوتا ہے اچانک. جی ٹھیک ہے. اور تیسری بات بھی ایڈ کر لیں کہ پھر اس دن کوئی ہدایت نہیں پا سکے گا, کیونکہ اس وقت وقفہ تو ہونا نہیں ہو جائے گا, وہ سارے ماری موقع نکل جائے گا کیسی, ہے نا ڈاکٹر صاحب. تو یہ دو باتیں انتہائی اہم ہے قیامت کے حوالے سے. دیکھیں قیامت پر ایمان بہت سے لوگ رکھتے ہیں, لیکن قیامت کا ایمان جو قرآن بتاتا ہے اس طرح سے قیامت پر لوگ ڈاکٹر صاحب ایمان نہیں رکھتے. نمبر 1, قیامت بدلے کا دن ہے, لوگ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم کسی کا لڑ پکڑ لیں گے, یا کسی کے امتی بن جائیں گے, تو وہ یا کسی کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو جائے گی, یا بیوی ہے نسبی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے. ایک تو یہ غلط بات ہے, کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے. یوم الحساب اس کو لوگ نہیں مانتے. کچھ لوگ کہتے ہیں قبر میں ہی آ کے وائبہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو اس دن حساب کے بھی منکر ہیں. اور حساب اللہ فرماتا ہے اس دن اعمال تولے جائیں گے, اس چیز کو بھی لوگ نہیں مانتے. جی, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں جی کلمہ جس نے پڑھا ہوا ہے وہ تو لازمی بخشا جائے گا. اس قسم کے بھی عقائد جو ہیں وہ لوگوں نے رکھے ہیں, یعنی ایمان اور عمل صالح کی جو شرط قرآن میں رکھی ہے اس کو بھی نہیں مانتے. پھر کہتے ہیں جی کہ اب بھی اس کی بہت سی شرائط آنی ہے, تو قرآن کہتا ہے ساری شرطیں آ چکی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ جب شرطیں آئیں گی پھر پتہ نہیں اس کے سالوں بعد جا کے قیامت آئے گی, تو کہ اللہ فرماتا ہے بغتتاً وہ اچانک سے آئے گی. جی بالکل. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ قیامت کو آپ نے اس طرح سے ایمان لانا ہے جس طرح سے اللہ نے بتایا. اور اگر آپ اس طرح سے ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے آپ قیامت کا انکار کر رہے ہیں. اور جو قیامت کا انکار کرے گا اللہ کی آیات کا, سورہ مائدہ کی 44 نمبر آپ دیکھ لیں کہ جانتے بوجھتے جو قرآن کے خلاف فیصلہ کرے گا, حکم لگائے گا, اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ کافر ہیں. بے شک. تو اس طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کو آپ نے اس طرح سے ایمان لانا ہے جس طرح سے قرآن فرما رہا ہے کہ قیامت ایسے آئے گی اور قیامت میں یہ ہوگا. ہر چیز پر ایسے ہی ایمان لانا ہے جس طرح قرآن فرما رہا ہے. ہاں بے شک, کیونکہ ہم قرآن سے بالکل الگ نہیں ہو سکتے. میں اگر یہ کہوں نا کہ اس وقت انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا فرض جو ہے قرآن سے تمسک ہے, قرآن سے اعتصام ہے, قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے. اس سے زیادہ ضروری واللہ کوئی چیز نہیں ہے. اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے, ہمیشہ کے لیے بھی. ایک اور ڈاکٹر صاحب ہم نے انٹرو میں آج بات کی فرقے کے حوالے سے, میں یہاں پہ نا ایک پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرقے کا. جی, فرقہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ چونکہ منافقانہ روش ہے نا, قرآن کے خلاف منافقانہ راستے کو فرقہ کہتے ہیں. جی, تو اب انکار بھی کیا ہے قرآن کا لیکن منافقانہ کیا ہے. اس میں فرقے کا وار بھی منافقانہ ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو فرقہ تصور نہیں, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک مسلمان کے علاوہ ایک اور ایڈیشنل بھی نام
رکھا ہوا ہے جو میرے مولویوں یا علماء نے مجھے دیا ہوا ہے یا میرے اماموں نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی جس فرقے کے بھی جو بھی امام ہے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، جی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی دین ہے، یہ فرقہ دین ہے، اور باقی سارے فرقے ہی فرقے ہیں، میرا فرقہ فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل میرا فرقہ فرقہ نہیں ہے اور باقی جو فرقے ہیں وہ اصل فرقے ہیں۔ یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ میں نے بہت قریبی میرے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب، میں ان کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں ان کو، جی کہ جو ایک عرصہ یہ سمجھتے رہے کہ ان کا فرقے سے تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا فرقے سے تعلق تھا، اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے مطمئن کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ جس فرقے پر خود تھے نا، جو بھی جس نام سے بھی پکارتے تھے، اس کو وہ اصل راستہ سمجھتے تھے، فرقہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، کنسیڈر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بڑی باریک چالیں چلتا ہے، یہ جو شیطان فرقے کے ذریعے آپ سے جو چالیں چلواتا ہے نا، جب اللہ پاک نے ہر قسم کے فرقے کو حرام قرار دیا ہے، تو اس لیے آپ نے وہ اپنانا نہیں، اور اس کی آپ کیسے اپنا مطلب ایک لٹمس ٹیسٹ کیسے، آپ اپنا امتحان کیسے لیں گے کہ واقعی آپ کا کسی فرقے سے تعلق ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا اصول ذہن میں رکھیں کہ کیا آپ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر ہیں، یعنی ان کا جو فرقہ ہے اس میں جو طریقہ کار بیان ہوئے ہیں، کیا آپ صرف اسی پر عمل کر رہے ہیں، انہی حدیثوں اور روایتوں پہ عمل کر رہے ہیں، اور باقی حدیثوں اور روایتوں کا انکار کر رہے ہیں فرقے کی بنیاد پر، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا کوئی فرقہ ہے جی، بالکل اگر ایسا۔ آپ ساری حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، جو قرآن کے مطابق حدیثیں ہیں ان پر آپ عمل کر رہے ہیں، ان کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، اور آپ نے کوئی نام نہیں رکھا ہوا، آپ کا نام مسلمان ہے، لوگ بے شک جو مرضی ٹیگ آپ پہ لگائیں، اور آپ سارے طریقے، جیسے نماز کے سارے طریقے جو حدیثوں میں آئے، ہاتھ کھول کے پڑھنا، باندھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، ملا کر نمازیں پڑھنا، جو ہے علیحدہ علیحدہ پڑھنا، رفع یدین کرنا یا نہ کرنا، آپ سارے جو طریقے آئے ہیں نا حدیثوں روایتوں میں، ان کو اگر، کیونکہ وہ قرآن کے جب تک خلاف نہیں ہے تو آپ ان کو مان رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ کا فرقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کی بنیاد پہ یا ماں باپ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی ایک امام کو یا کسی ایک فرقے کی کسی ہستی کو باقیوں سے بہتر سمجھ رہے ہیں اور صرف اسی کی تقلید کر رہے ہیں، یا تقلید نہیں بھی کر رہے تو اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ ہی چل رہے ہیں، تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو شیطان نے ظام میں اور وہم میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ آپ کا فرقہ نہیں ہے، اصل میں آپ فرقہ پرست ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی مشکل بات میں آپ سے بتانے لگوں، جو ہم عام طور پہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو براہ راست قرآن سے علم نہیں ہوا، بلکہ آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا ہے، اسے آپ کبھی بھی ایمان کا حصہ قرار نہ دیں، اور اگر آپ نے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا تو آپ قرآن سے ہٹ کے فرقے کی پٹڑی پر چڑھ گئے ہیں۔ اور اس میں جو قرآن کے علاوہ چیزیں، جیسے ابھی سجل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہر قسم کے فتوے جو ہے نا، جب وہ قرآن کے خلاف نہ ہوں تو اس پر عمل کر لینے میں کچھ جو ہے نا وہ مذائقہ نہیں سمجھنا چاہیے، تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، ہم جو ہے نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نماز ہم بڑی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس میں ایک وجہ قرآن نے بتائی ہے نا، کہ انہوں نے اختلاف حق آ جانے کے بعد کیا اختلاف آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، یہ ضد ہے، فرقہ ایک ضد ہے اور انا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا عذاب اور جال ہے شیطان کا، کہ کیوں آپ ضد کر رہے ہیں، کیونکہ مطلب آپ کسی کو صرف حدیثوں کی بنیاد پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کی بنیاد پہ کہ وہ گمراہ ہے اور آپ گمراہ نہیں ہیں، اور ضد کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ حدیث کی کتابوں کو پکڑ لیا، اپنے فرقے کی حدیث کی کتابوں کو پکڑ لیا، اور باقی سارے فرقوں کی حدیث کی کتابوں کو چھوڑ دیا ہے، تو سوچیں نا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے کہ تصدیق کر سکے کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے۔ ہاں، جو قرآن سے غلط ثابت ہو جاتی ہیں وہ تو سب نے ریجیکٹ کی ہوئی ہیں، اس کو تو کوئی نہیں مانتا، جنہوں نے نہیں کی ہوئی انہوں نے فرقے بنائے ہوئے، انہوں نے غلط کیا ہوا، تو آپ تاریخ کی اور حدیث کی بنیاد پر جو ہے کر رہے ہیں نا ایسے، اس کا مطلب ہے آپ کسی ایک فرقے کی طرف انکلینیشن رکھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی راہ پر ہی چل رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، یہ جو ہے نا بڑی باریک چال ہے ڈاکٹر صاحب، اس سے بچنا میں سمجھتا ہوں بہت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک اور آیت میں نے اس سے ریلیٹ کی ہے، سورہ مبارکہ یاسین کی 53 نمبر آیت، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، نہیں ہوگی وہ مگر ایک ہی چنگاڑ، بس تب وہ سب کے سب
اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے گئے ہوں گے، یعنی ہمارے پاس حاضر ہوں گے. یہ قیامت کے دوسرے نفخے کی بات ہو رہی ہے. ہمیں سورہ زمر اگر پڑھیں نا آپ تو بہت خوبصورت انداز سے اس میں سمجھایا گیا ہے کہ 2 نفخے ہوں گے. ایک نفخے پہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، نفخہ موت ہوگا شروع کا، اور بعد کا جو نفخہ ہوگا اس کے بعد وہ نفخہ حیات ہوگا، اور وہ اس میں نفخہ حشر ہوگا، اس میں سارے جو مرے تھے نا پہلے زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. نفخے کا مطلب ہے کہ ایک پھونکنا، سور میں پھونکنا، آواز ہوگی، چنگاڑ کی طرح کی آواز ہوگی، ایک بہت ہی بڑا آلہ ہوگا، باجے ٹائپ، جس کی بہت چنگاڑ ہوگی، بہت بڑی. اور یہاں پہ جو اس کو جو آیات ڈاکٹر صاحب ریلیٹ کر رہے ہیں نا، وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 16 سے کر رہے ہیں، جس میں اللہ فرما رہا ہے 15 سے، صاد کی 15 نمبر آیت سے، کہ وہ ایک ہی واحد چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جس کو وہ انکار کر رہے ہیں نا، وہ آنے والی ہے وہ کھڑی قیامت کی، اور اس میں کوئی وقفہ نہیں ہو، یعنی یہ ٹل نہیں سکتی، قیامت اچانک آئے گی، اس کی شرطیں آ چکی ہیں، یہ ٹل نہیں سکتی. یہ قرآن آپ کو عقیدہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے. اسی آیت سے ایک اور آیت میں نے ریلیٹ کی ہوئی ہے، پلیز. اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ صافات جو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اس کی 19 نمبر آیت میں، 19 نمبر آیت میں فرما رہا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ ایک ہی جھڑکی سی ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی زندہ ہو کے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. یہاں بھی نفخہ ثانی کا ذکر، یہ نفخہ ثانی کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، وہی اسی کا ذکر ہے، کیونکہ جب وہ پہلی چنگاڑ سنیں گے تو وہ مر جائیں گے سارے. ڈاکٹر صاحب میں ایک ریل دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، اس کا ذکر آپ نے ایک دفعہ کیا تھا کہ وہ جو وولکینو پھٹا ہے نا یہاں انڈونیشیا کے کسی آئی لینڈ پہ، اس کا نام وہ کیا لے رہے تھے، دنیا کی سب سے بڑی جو لاؤڈسٹ، یعنی کہ لاؤڈ کو ہم کیا کہیں گے اردو میں، بلند ترین آواز جو ہے نا، وہ ریکارڈ ہوئی ہے، وہ اس کے پھٹنے کی جو ساؤنڈ ہے. اور ڈاکٹر صاحب 40 مائلز کے اندر جو لوگ تھے وہ کان ان کے وہ پردے پھٹ گئے تھے، اور وہ 8000 میل دور تک بھی نیو یارک میں بھی سنی گئی تھی، انڈونیشیا سے امریکہ تک وہ سنی گئی تھی ڈاکٹر صاحب، اور اس نے 4 چکر لگائے تھے اس دنیا کے، اتنی وہ لاؤڈ آواز تھی. اور میں ڈاکٹر صاحب سن رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، مجھے یہ آیت یاد آئی. 9.5 تھا اس کی ریکٹر اسکیل پر، اس کی جو شدت تھی نا زلزلے کی، زلزلہ بھی ساتھ آیا تھا. ہاں زلزلہ، اور وہ جو لاؤڈ کا پتہ نہیں کتنے ڈیسیبلز کی لاؤڈ آواز تھی وہ ڈاکٹر. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ یاد آ گیا کہ یہ تو ایک قیامت تو تھی نہیں، یہ تو صرف ایک وولکینو پھٹا تھا جو اب بھی ایکٹیو ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ معمول نہیں ہے، اس کو وہ اپنے آپ کو بچا ہوا نہ سمجھے. ہم ہر وقت اللہ کی قدرت میں ایک لمحہ بھی باہر نہیں ہو سکتے، اور ہمیں ظاہر ہے اس حالت میں کوشش کرنی چاہیے کہ رہیں کہ جب جائیں تو فرمانبرداری کی حالت. جی قرآن میں بھی ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا نا کہ دیکھنا تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم فرمانبردار ہو، ہے نا ڈاکٹر؟ اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا لا تموتن الا وانتم مسلمون. ہاں مسلمان ہی مرنا. فرقے یعنی کوئی فرقے کا نام تو نہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، جی صرف آپ نے قرآن کی پیروی کرنی ہے تو آپ مسلمان ہو جائیں. جی سورہ صاد آیت نمبر 16، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب عجلت کر ہمارے لیے، یعنی تیزی کر ہمارے لیے، قِطَّنَا ہمارا حصہ، ہمیں تیزی سے ہمارا حصہ دے دے، یوم حساب سے پہلے ہمیں قیامت سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ برے لوگ، ظاہر ہے برے لوگ ہیں. اور یہ دیکھیں نا پیچھے جو ذکر ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت نہ صرف بہترین ہے بلکہ ہمیشہ رہنے والی. دیکھیں نا تو یہ وہ لوگ ہیں. رکوع تو ختم ہو گیا تھا پچھلے، لیکن بات آگے جاری ہے ابھی. یہ جو احزاب کا ذکر ہوا ہے نا، جس میں قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، فرعون کی قوم ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، ایکا والے ہیں. جی میری عرض سنیں نا. جی ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں قیامت سے پہلے ہی سب کچھ دے دے. اس قسم کے جو اور گروتھ ہے جو. جی اس میں ایک آیت ریلیٹ کی ہے میں نے، سورہ مبارکہ بقرہ کی 200 نمبر آیت. اس میں برے لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ برے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دے، ہمیں دنیا ہی میں دے، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی حصہ نہیں ہے. اور اسی مفہوم کی ایک آیت مبارکہ سورہ احقاف کی 20 نمبر آیت میں ہے کہ سورہ احقاف کی 20 نمبر آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے وَيَوْمَ
یعرض الذین کفروا علی النار، اور اس دن کافر جو ہیں وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اذہبتم لے چکے تم طیباتکم مزے مزے کی چیزیں اپنی، فی حیاتکم الدنیا دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا اور تم نے ان سے استفادہ کیا، فالیوم پس آج تجزون عذاب الہون آج تمہیں رسوا کو عذاب دیا جائے گا، بما اس بدلے کنتم جو تم تھے تستکبرون فی الارض زمین میں ناحق جو ہے وہ بغیر الحق ناحق جو ہے وہ تم تکبر کرتے تھے، بما اور اس بدلے جو کنتم تھے تم تفسقون فسق و فجور کرتے۔ کیا بات کیا بات۔ تو یہ دنیا کا حصہ ہی مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہمیں دنیا مل جائے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ جتنے بھی ہم ظلم کرتے ہیں نا، جتنے بھی، وہ سارے کے سارے اسی سوچ کے تحت آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہمیں مل جائے، آخرت کس ویکھی ہے، یہاں تک کہتے ہیں لوگ۔ میں یہی فرض کرنے لگا تھا، بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارے ماشاءاللہ دماغ بھی ہم آنگ ہو گئے۔ وہ دیکھیں عام طور پہ کچھ کہاوتیں مشہور ہوتی ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایسی کہاوتیں جو ہیں اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا تو وہ کافر ہو جاتا ہے وہ کہہ کے، اگر سمجھ آ جائے اس کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ ظاہر ہے وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، تو پھر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں اے جہاں مٹھا تے اگلا کیں ڈٹھا، استغفر اللہ، یہ کفر ہے، شک کر رہے ہیں اگلے جان، یہ کفر ہے نا۔ قیامت کا شک، قیامت کا انکار، قرآن کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے۔ اسے لا ریب فیہ کہا گیا، وہ دن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کیا قرآن کو کہا گیا یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے تو وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 کے تحت وہ کافر ہوگا، کیوں؟ بالکل ایسے ہی، قرآن کے خلاف حکم لگائے، بالکل ایسے ہی۔ تو قیامت مطلب اس طرح کی باتوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچا کریں، سمجھا کریں اس بات کو، اور یہ مت سوچیں کہ کسی نے کہا تو وہ کافر ہو چکا ہے بے دہانی میں، بے دہانی، یعنی اس کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی تو اس نے کہا ہے۔ حالانکہ یہ اس طرح کی چیزیں وہی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جن کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اور وہ دنیا ہی کی طرف مگن ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ریفر بھی کیا کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں ہی سارا کچھ دے دے، اور اللہ فرماتا ہے ان کا کوئی آخرت میں خلاق یعنی حصہ نہیں ہوگا۔ آگے چلیں ڈاکٹر صاحب، جی آگے چلیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 17، اصبر علی ما یقولون، صبر کر اس پر کہ جو وہ کہتے ہیں، اے نبی صبر کر اس پر کہ جو وہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ جو لوگ قرآن کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ ترین کلام اور ایک اعلیٰ ترین ہستی کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، دونوں پہ ڈاکٹر صاحب، دونوں اللہ کی نشانیاں تھیں، ہے نا؟ جی، نبی تو اللہ کی نشانی ہوتی ہے، بالکل ایسے قرآن میں نبی کا ذکر ہوتا ہے، جی بالکل، یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے اور ان پہ الزامات اور غلط گندی باتیں کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کر۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں سورہ یاسین میں، یہ جملہ مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فلا یحزنک قولہم، بس ان کی بات تجھے غمزدہ نہ کرے۔ اور سورہ انعام میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس آیت کا مفہوم ہے کہ اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے کہ ان کو جھٹلایا جا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تجھے نہیں بلکہ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، یہ ظالم تجھے نہیں بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کو میں نے ریلیٹ کیا ہے سورہ ہود کی 120 نمبر آیت سے۔ اس میں داؤد علیہ السلام کا ذکر تو نہیں ہے؟ ایک منٹ، نہیں اس میں نہیں تھی، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر آ، ہاں جی آگے شاید 11:120 130، ہاں جی 120، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہاں پہ داؤد علیہ السلام کو یاد کرا رہا ہے اس آیت کے ایک حصے۔ ٹھیک ہے، وہ اگلی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، بلکہ اسی کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ذکر کر ہمارے بندے داؤد کا عید والے کا، یعنی ہاتھوں والے کا، ہاتھوں سے مراد یہاں پہ طاقت، یہاں پہ اختیار یا اثر و رسوخ مراد۔ انہ اواب، یقیناً وہ بہت اواب تھا، یعنی بہت فرما بردار، توبہ کرنے والا تھا۔
اواب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا، آگے آیا لوٹنے نا والا۔ یہ جو اپنا پہاڑ اور جو پرندے تھے نا وہ بھی اس کے لیے اواب تھے، تو فرما بردار بھی اس کا مطلب جی فرما بردار بھی، وہ تو توبہ نہیں ہاں کرتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ جی اور سورہ ہود کی آیت بھی جو ہے نا بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کا ذکر جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، یاد کر ہمارے بندے داؤد کو، تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ جی تو وہ جو ہم نے اس کے ساتھ آیت ریلیٹ کی تھی سورہ ہود کی، اس میں کیا بات تھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہاں جی، اور سب کے سب ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر نبیوں کی خبروں میں سے، یہ جو سب کی سب نبیوں کی خبریں ہم تجھ پر بیان کرتے ہیں جو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تیرے دل کو اس کے ذریعے سے ثبات دیں، مضبوط کریں، اور اس سلسلے میں اس میں تمہارے پاس حق اور نصیحت آ چکی ہے، اور خوب نصیحت مومنین کے لیے۔ کیا بات، یہ 120 نمبر آیت ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ اعراف میں جہاں وہ ایک ذکر ہے نا کہ ایک شخص کو جو ہے وہ ہم نے کچھ آیتیں دے رکھی تھیں، تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ ان سے نکل گیا اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو ہمیں اس آیت کو جو قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ بندے ہیں نا، سورہ اعراف کی اس آیت کے ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں جو ہے وہ آیتوں سے نکال نہ کہ دے۔ ایسے بندے کی مثال اللہ نے فرمایا ہے، اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے، کہ اگر کوئی اس پر بوجھ ڈالا جائے تو زبان باہر نکال دے، اور پھر اس کے آخر میں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ان پر قصہ بیان کر تاکہ یہ تفکر کرے، غور و فکر کرے۔ تو یہ قصے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے لیے ہیں۔ پھر اس وجہ سے بھی قرآن میں آئے ہیں یہ قصے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلے کہ میں اگر نبی ہوں اور مجھے لوگ جھٹلا رہے ہیں، میرے لیے مصائب کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ تو اس مفہوم کی آیات بھی ہیں کہ اگر تجھے جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے رسولوں کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 18، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، یقیناً ہم نے کہ مسخر کیا ہم نے پہاڑوں کو، معہو اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح کرتے تھے، یعنی پہاڑ تسبیح کرتے تھے عشاء کے وقت اور اشراق کے وقت۔ یہ اشراق کا وقت کون سا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اشراق ہوتا ہے شرق سے نکلا نا، شرق کا مطلب روشنی ہوتا ہے۔ اشرقت الارض آیا قرآن میں، چمک اٹھے گی زمین، ٹھیک ہے، تو مشرق کو اس لیے مشرق کہتے ہیں کہ وہاں سے روشنی کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اشراق وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب خوب صبح ہو چکے، دن خوب چڑھا ہے، پتہ مطلب ہے تھوڑا سا سورج بلند ہو جائے اور اس کی لالی وغیرہ ختم ہو کے سفید ہو جائے، یعنی صبح و شام مراد ہے، صبح شام جی۔ جبال یعنی پہاڑ جو ہیں وہ تسبیح کرتے تھے صبح اور مسخر کیا ہوا تھا اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے اکٹھے کیے گئے۔ اس کو ہم نے اس آیت کو ریلیٹ نہیں کیا، اس کو اگلے کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، اور مشہور کیے گئے پرندے، کُلٌّ لَهُ اواب، یہ سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، بہت رجوع کرنے والے تھے، فرما بردار تھے اس کے لیے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو اور پرندوں کو جو ہے اللہ نے مسخر کر دیا تھا۔ اب مسخر کا مطلب کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہ وہ ان کی بات مانتے تھے اللہ کے حکم سے، جی اللہ کے حکم سے، ان کے یعنی اللہ پاک نے حکم دیا ہوا تھا پہاڑوں کو اور پرندوں کو کہ تم نے داؤد کی فرما برداری کرنی ہے اور تسبیح کرنی ہے اللہ کی۔ اب اللہ کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو تکوینی حکم ان کو دے دیا تھا کہ داؤد جو کہے وہ مانو، تو وہ پھر مانتے ہوتے اور وہ اکٹھے بھی ہو جاتے تھے پرندے، اور پہاڑ جو ہیں جیسے ان کو حکم دیتے تھے وہ، تو اللہ کے حکم کے تحت وہ پہاڑ جی جو بھی کرتے تھے، جیسے بھی وہ تسبیح کرتے تھے جی ایسے۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسبیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے، ایک تو فرما بردار ہے تکویناً، دوسرا جو ہے ہر چیز اللہ کی معرفت ہے۔ ایک چیز کو، ایک ذرے کو آپ دیکھتے ہیں نا، چھوٹے سے ذرے کو، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اور چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم ہے، پھر اور تقسیم ہے، پھر جو سب سے چھوٹا ذرہ آپ کے نزدیک ہے اس کے اندر مختلف قسم کے جو ہیں وہ ذرے ہیں، الیکٹران ہے، پروٹان ہے، نیوٹران ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ اللہ کی عظمت
اس پر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہے. اور یہ چیزیں زبان حال سے تسبیح کر رہی ہیں. اسے کہتے ہیں ہم زبان حال سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم وہاں ان کے حملے کے بعد، دشمن کے حملے کے بعد جب ہم اس گاؤں میں پہنچے تو وہ گاؤں پکار کر بتا رہا تھا کہ یہاں سب کچھ تباہ ہو گیا. حالانکہ گاؤں تو نہیں پکار رہا تھا نا، وہ حال دیکھ کے ہمیں یوں لگ رہا تھا کھنڈرات. تو اسی طرح سے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو تسبیح کا مطلب ہے جی اللہ کی فرما بردار ہے. اللہ نے جو تکوینی طور پہ ہر چیز کو جو بھی حکم دے دیا ہے یا دیتا ہے تو وہ اس کے مطابق تکوینی حکم کی خلافی نہیں ہو سکتی. جی اس طرح سے ہر چیز جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرنے کا مفہوم ہے. مفہوم. آپ کون سی آیت ریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ سورہ 7 کی 18 نمبر اور 19 کے ساتھ. ہاں میں آپ بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے. 10-11 نمبر آیت ہے اس کی. اس میں اللہ فرما رہا ہے جی ان آیات میں کہ پہاڑ اور پرندے یہ فرما بردار تھے، مسخر کر دیا تھا اللہ نے ان چیزوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. ہاں ٹھیک ہے جی. اور یہ تسبیح بھی کرتے تھے پہاڑ صبح و شام. اور یہاں بھی جناب داؤد علیہ السلام کا 2 آیات مبارکہ میں ذکر ہے، 10 اور 11 میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خوب فضل دیا تھا. یا جبال اوّبی، ہم نے کہا تھا اے پہاڑوں فرما برداری کرو. معہ ساتھ اس کے، والطیر، اور پرندوں کو بھی کہا تھا. وَأَلَنَّا، اور نرم کر دیا تھا ہم نے، لہ الحدید، واسطے اس کے لوہے کو. انعمل سابغات، کہ یعنی بنا زریں، وقدر فی السرد، اور کڑیوں میں اندازہ مقرر کر. اور عمل کرو تم لوگ نیک کے طور، بے شک جو تم لوگ عمل کرتے ہو وہ بے شک میں اسے دیکھنے والا ہوں. سبحان اللہ. بہت خوب. بہت 10-11 نمبر آیت ہے. اور یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب، میں آپ دوسری تب تک نکالیں، میں ایک تشریح کر دوں یہاں پہ. دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے لیے جو کچھ اس زمین میں ہے نا وہ مسخر کر دیا. زمین کا ذکر ہے یا آسمان کا بھی ذکر ہے؟ زمین کا ذکر. زمین کا ذکر. سورج چاند کا بھی ہے کہ وہ بھی مسخر ہے تمہارے. اس کا مطلب سمجھیں، اللہ پاک نے ان چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے حکم دے دیا ہے. کن والا حکم اللہ نے ان کو دے دیا، اور یہ اسی طرح سے یہ تسبیح کر رہے ہیں یا فرما برداری کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دی. یعنی سورج چاند ستارے زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہو رہا ہے انسان کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اب اسی طرح سے اللہ پاک نے ایک ایڈیشنل حکم دیا تھا لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کے لیے ایک ایڈیشنل اللہ پاک نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا. اور اس آیت مبارکہ میں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی ریلیٹ کی ہے، جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے تکویناً حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو کہ فرما بردار ہو جاؤ داؤد کے لیے، اور پرندوں کو بھی کہ داؤد علیہ السلام کے لیے فرما بردار ہو جاؤ. اور وہ ماننے لگ گئے تھے داؤد علیہ السلام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا تکوینی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، کسی نبی کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس، کسی کے پاس بھی نہیں. معجزہ بھی نبی کا کام نہیں ہوتا. اللہ کا حکم ہوتا ہے جب، تو وہ کسی کے لیے بھی کچھ بھی مسخر کرتے ہیں. فعل ہوتا ہے اللہ کا، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. جس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ سورہ 7 کی 18-19 کو آپ ریلیٹ کر رہا ہوں انبیاء کی 79 نمبر آیت سے. جی پلیز. تو فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان، بس اس فیصلے کا خوب فہم دیا ہم نے سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان سب کو ہم نے یعنی باپ بیٹے دونوں کو ہم نے دیا حکمت سے نوازا اور علم سے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا. یسبحنا، وہ خوب تسبیح کرتے تھے. والطیر، اور پرندوں کو بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ان سب باتوں کے، اس سب کاموں کے کرنے والے ہم ہی تھے. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. یعنی یہ داؤد اور سلیمان کی بات نہیں تھی کہ وہ نہیں تھے کرنے، ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ ہم کرنے والے تھے. بہت بڑی زبردست قسم کی توحید یہاں پہ بیان کی ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ الہ صرف ایک ہے. تو کیوں الہ صرف ایک ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ صرف اس وجہ سے الہ ایک ہے کہ کن والی طاقت صرف اس کے پاس. جی وہ کیا آیت مبارک ہے جی؟ علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر. اس طرح کی بہت جگہ پہ آئی ہے قرآن پاک میں اس مفہوم کیا ہے. واللہ، مطلب بہت جگہ پہ آئی ہے. مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. کن والی طاقت جو ہے وہ اللہ پاک نے کسی کو بھی عطا نہیں. یہ جو لا یشرک فی حکمہ احد، ہاں جی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، یعنی اس کے اختیار میں نہ کوئی شریک ہوا، نہ اس نے کبھی کسی کو شریک کرنا ہے نہ کیا ہے. بات سمپل سی ہے کہ کن والا اختیار اللہ نے کسی ایک کو بھی نہیں دیا. جو پہاڑ اور
پرندے مان رہے تھے نا داؤد علیہ السلام کی، وہ کوئی ان کو کن کہہ کے نہیں کوئی کام کرا رہے تھے، اللہ پاک ہی کرنے والا تھا. جی بے جو شک. ڈاکٹر صاحب نے آیت مبارکہ ریلیٹ کی ہے سورہ انبیاء کی، ہوں. اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم ہی کر رہے تھے سارا کچھ. وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبیوں کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں کو یا پرندوں کو کوئی حکم دے کے کام کرا لیں. اور یہاں پہ لوگ تو ڈاکٹر صاحب عام سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی جس کو بھی حکم دے وہ کرنے لگ جائے. اور ایک ڈاکٹر صاحب استغفر اللہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ایک بندے نے پوچھا کہ ولی کیا ہوتا ہے، جو انہوں نے ولی کی ڈیفینیشن بنائی ہے. قرآن تو سورہ یونس کی آیت نمبر 62-63 میں فرماتا ہے نا کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ تقوی پر قائم رہتے ہیں، ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ تو اللہ نے فرمایا. تو یہ تو کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا ولی کون ہوتا ہے، اس نے کہا کہ ولی جو ہے نا وہ اس پہاڑ کو اشارہ کرے کہ چل پڑے تو پہاڑ چل پڑتا ہے، تو وہ پہاڑ چلنے لگ جاتا ہے. تو اس کو کہتا نہیں رک جا میں نے مثال دی ہے، میں نے یہ کہا نہیں. اس قسم کی باتیں استغفر اللہ. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نبی بھی یہ نہیں کر سکتے، پہاڑوں کے ساتھ ہم ہی کرنے والے تھے، ہم نے حکم دیا ہوا تھا پہاڑوں کو. تو یہ کیسے لوگ حکم لگا. اب دیکھیں قرآن پاک میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت ساری جگہوں پر بیان ہوا ہے، اور اس میں ایک جگہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، مفہوم ان آیتوں کا یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب آگ نظر آئی تو وہ لینے کے لیے گئے تو بڑے حیران ہوئے کہ آگ جو ہے وہ عجیب ہی نوعیت کی آگ تھی. اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہوں نے مخاطب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر لیا انہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور اس کے بعد عصا سانپ بن گیا، تیز ترار سانپ بن گیا، اور موسیٰ نے پیٹھ پھرائی اور لگا بھاگنے. تو ہم نے کہا آ جا سامنے، خوف نہ کر، اسے اٹھا لے، ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. تو پتہ چلا کہ عصے کا سانپ موسیٰ نے خود نہیں بنایا تھا، ورنہ وہ ڈرتے نہ اس سے اور بھاگتے نہ. پتہ چلتا ہے کہ کون والی طاقت انبیاء کو بھی دی جاتی، معجزہ اللہ کا کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی یا رسول کے ہاتھ پہ ظاہر اللہ فرماتا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا رسول ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ اعراف میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، تو موت دیتا ہے. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ مسیح علیہ السلام بھی مردے زندہ کر لیتے تھے تو یہ بات بالکل غلط بات ہے. جہاں پہ مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر اس معجزے کے ظہور کا ذکر ہوا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں آپ کو بڑا واضح انداز سے ملے گا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں تمہارے سامنے ایک پرندے کی سی شکل بناتا ہوں مٹی سے، گیلی مٹی سے، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. یعنی دو کام اپنے ہیں ان کے، اور اس میں اپنی طرف نسبت دیتے ہیں کہ مٹی سے پرندہ میں بناتا ہوں اور اس میں پھونک بھی میں مارتا ہوں، اور پھر جب وہ سچ مچ پرندہ بنتا ہے تو وہ میرے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے. کیا بات ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں ایک اور دلیل ہے کہ جو کون والی طاقت ہے نا وہ اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی. یشرک فی حکمہ احد ولم یکن لہ شریک فی الملک. یہ دو آیات کے جو جملے ہیں یہ بتا رہے ہیں نا ڈاکٹر، بالکل بتا رہے ہیں. اور یہ نبیوں کو بھی اللہ نے نہیں، کسی کو اللہ کیسے اپنا شریک بنا سکتا ہے؟ بلا اسباب کرنے کی طاقت، کوئی کام بھی بلا اسباب کن فرما کر کرنے کی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی. آپ اس کو سمجھیں. دیکھیں جیسے پیاس لگی ہے اگر کسی کو، تو آپ اس کو اسباب کے تحت پانی پلا کے تو پیاس تو بجھا سکتے ہیں جی، لیکن پانی کے بغیر آپ کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتے. آپ کہیں بجھ جا پیاس تو نہیں بجھ سکتی. لیکن اللہ پاک جو ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. آپ کسی کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اسباب کا استعمال کر کے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا، اور اسباب کو تاثیر اللہ نے دی ہے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کو گولی چلا کے تو قتل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن کون کہہ کے کسی کو موت نہیں دے سکتا، اور کسی مردے کو وہ زندہ نہیں سکتا. اسباب کے تحت ماں جو ہے وہ ایک زندگی دے دیتی ہے بچے کو اپنے رحم میں رکھ کے، تو اللہ نے اسباب دیے. کون کہہ کہ وہ کسی مردہ چیز کو زندہ نہیں کر سمجھیں. کون والی طاقت جو ہے وہ مردے کو زندہ کرنے کا کچھ سبب پیدا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بالا ہوتی ہے. یس ایسا ہی جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ یہ جو بیج تم بوتے ہو اس میں سے پودا تم اگاتے ہو کہ ہم، جو منی تم ٹپکاتے ہو اس میں سے بچہ تم پیدا کرتے ہو کہ خلق کرنے والے ہم ہیں. یہ سورہ واقعہ میں 4 سوال کیے. اسباب کے تحت ماں بھی تو ڈاکٹر صاحب جنم دے رہی ہے، اسباب کے تحت دے رہی ہے، اور اس میں ماں کا کوئی اختیار نہیں، ورنہ ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ جو ہے وہ فوت نہ ہوتا. سورہ صاد آیت نمبر 20. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
اور شدت دی ہم نے اس کی بادشاہت کو، اور ہم نے اسے مضبوط کیا یعنی حکمت دی، یعنی اسے فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی. یہ بات ہو رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، جن کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ نے مسخر کر دیا تھا. وہ مانتے تھے ان کی بات، جو کہتے تھے نا وہ کرنے لگ جاتے تھے. اللہ پاک یہ کر رہا ہوتا تھا، وہ صرف اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا، حکم اللہ کا چل رہا تھا. اور یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی بادشاہت کو ہم نے اس طرح سے شدت دی ہوئی تھی، مضبوط کیا تھا. دیکھیں نا کہ اگر پرندے اور پہاڑ کسی بادشاہ کے اور لوہا نرم ہو لوہا نرم ہو جائے اور یہ فرما بردار ہو جائے تو کتنی بڑی طاقت ہے. یہ ڈاکٹر صاحب پہاڑ تھوڑی بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت. تو پھر اللہ پاک نے حکمت بھی عطا کی تھی اور فیصلہ کن خطاب کا جو ہے. اور یہ آگے والی آیتیں ذرا تھوڑی سی پڑھیں گے نا تو ان 3-4 آیتیں جو ہے نا آگے جہاں تک سورہ صاد آیت نمبر 25 تک 21، ہاں نہیں 25 تک جو ہے نا ایک ہی مضمون آ رہا ہے. اگلی نہ شروع کرو، میں اگلی کا بول رہا ہوں. ہاں بالکل سورہ کریں. صاد آیت نمبر 21، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آئی تیرے پاس خبر جھگڑا ہونے کی، ایک جھگڑا ہوا تھا جس کی خبر تیرے پاس آئی. یہ لفظی ترجمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہا ہے کہ کیا ان کے پاس خبر آئی. یہ بات کو شروع کرنے کا ایک انداز ہے جی. اور پھر بتایا جا رہا ہے، آگے جو بتایا جا رہا ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کی خبر نبی کو پہلے نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے نا نبی غیب کی خبریں جو ہم تیری طرف وہی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے تو اور تیری قوم نہ جانتے تھے. جی ہود 49. جی تھینک یو. اذ تصور المحراب، جب دیوار پھاند آئے وہ لوگ دیوار پھاند آئے محراب کی، یعنی کہ عبادت خانے کی. مسجد میں ہی آئے ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب؟ وہ جناب داؤد علیہ السلام جو ہے نا ان کے جو عبادت خانہ تھا نا، جس میں وہ بنی اسرائیل کے ایسے عبادت خانے تھے جس میں وہ تنہا بیٹھ کے نا تخلیے میں عبادت کیا کرتے تھے، انہیں محراب کہا جاتا تھا. محراب آج کل مسجد کا کہا جاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ قبلہ اس رخ ہے تو قبلہ والی دیوار میں ہوتا ہے. یہ محراب نہیں مراد ہے. محراب جو ہے نا اصل میں حرب سے نکلا ہے. حرب کا مطلب ہے جنگ، اور قلعے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قلعے کو بھی محراب کہتے ہیں. عبادت خانے کو اس سینس میں محراب کہتے ہیں کہ وہاں حرب ہو رہی ہے، شیطان اور نفس کے خلاف جب وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، اس وجہ سے اسے محراب کہتے ہیں. تو جناب داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ 3 اوقات انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، ایک دن رات کے 24 گھنٹوں کے. تو ایک میں وہ جو ہے وہ حکومت کے معاملات نمٹاتے تھے، ایک میں وہ آرام فرماتے تھے، اور ایک میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ جو عبادت کا وقت تھا نا وہ رات کو چلے جاتے تھے اور اپنے عبادت خانے میں، پھر بادشاہ تھے، پھر وہاں پہ کوئی بھی اور آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. تو وہاں ایک جھگڑا ہوا تھا اور لوگ جو ہے نا وہ دیواریں پھلانگ کے فیصلہ کروانے آ گئے. ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہا ہوں اتنا زبردست اختیار تھا داؤد علیہ السلام کے پاس، پہاڑ پرندے سب مسخر کیے ہوئے ہیں، شدت دی ہوئی اللہ نے اختیار کو، اور لوگوں کے پاس اتنا اختیار ہے اور اتنا انہوں نے ایزی رکھا ہوا ہے لوگوں کو کہ وہ ان کے عبادت خانے میں دیواریں پھلانگ کے آ گئے. کتنے بڑے طاقتور بادشاہ تھے وہ، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو آنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور وہ رات کو آئے ہیں اس تخلیے میں مخل ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے نا خلل انداز ہوئے ہیں اس میں، اور ڈرے بھی ہیں. اور جناب داؤد علیہ السلام ففزع منہم، پس وہ ان سے گھبرا گیا. اس لیے گھبرا گئے کہ کہیں یہ قاتلانہ حملہ تو نہیں ہے. ایسے رات گئے جو ہے وہ بادشاہ کے پاس بغیر کسی پروٹوکول کے آ جانا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو. تو انہوں نے کہا خوف نہ کر، ہم جھگڑنے والے ہیں، ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ صحیح ہے. جی آگے آ رہا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 22. اذ دخلوا علی داود ففزع منہم قالوا لا تخف، جب وہ داخل ہوئے داؤد پر، یعنی داؤد علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے نا جو جھگڑا کرتے دیوار پھلانگ کے عبادت خانے میں گھس گئے تھے داؤد علیہ السلام کے، اتنے بڑے بادشاہ کے گھر میں سمجھیں گھس گئے ہیں عبادت خانے میں. ڈاکٹر صاحب یہ گھر بھی تھا یا عبادت خانہ تھا نا؟ گھر میں ہی اپنے عبادت خانہ ہوتا تھا نا بنایا، یہ روایتوں میں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کے اندر عبادت خانہ نہ ہو سکتا ہے پبلک پلیس ہو. ہاں پبلک پلیس، لیکن اگر پبلک پلیس ہوتی نا تو دیوار پھلانگ کے نہ آتے. یہ امپورٹنٹ گھر کے اندر ہوگا نا تب ہی ہے. تو انہوں نے ان سے گھبراہٹ محسوس کی تو ان لوگوں نے کہا کہ خوف نہ کھا، ہے نا ڈاکٹر داؤد علیہ السلام کو انہوں نے کہا خوف نہ کریں. خصمان بغا، 2 جھگڑنے والے ہیں. بغا کا کیا مطلب ہے؟ زیادتی کی ہے. بعضنا علی بعض،
ایک دوسرے نہیں ہمارے بعض نے ہاں ہمارے بعض اس نے بعض پر ہوں، زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، بس حکم لگا ہمارے مابین حق کے ساتھ. ولا تشتت، اور نہ تو تشتت زیادتی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، ہاں بے انصافی نہ بے کرنا. انصافی نہ کرنا. وہدنا الی سواء الصراط، اور رہنمائی کرنا ہماری سیدھے راستے کی سیدھے طرف. راستے. اب یہ لوگ جی لڑتے ہوئے آ گئے عبادت خانے میں گھس کے، اور داؤد علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں جی کہ جھگڑا ہو گیا ہمارے بعض پر جو ہے نا زیادتیاں کر رہے ہیں، تو فیصلہ کر دیں، ناانصافی اور ناانصافی نہ کرنا اور سیدھے رستے کی طرف. اور اس میں دیکھیں آپ کے جناب داؤد علیہ السلام کو وہ غصہ دلا رہے ہیں کہ غصہ آئے داؤد کو، لیکن ان کو غصہ نہیں آتا. ایسے ہمارے بادشاہ کے پاس کوئی جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں جو بادشاہ نہیں بھی ہیں، جو بادشاہ اپنے آپ کو نہیں کہتے لیکن اقتدار میں ہیں، تو ان کے پاس کوئی اس طرح جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی جائے تو وہ پھر سلامت رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتے. تو اس کو سزا دی جائے گی، اس کو کم سے کم جو ہے سزا تو ضروری دی جائے ظاہر گی. ہے. تو جناب داؤد علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ ہمارے درمیان فیصلہ حق کے ساتھ کرنا، اور زیادتی نہ کرنا، بے انصافی نہ کرنا، اور ہماری سیدھے راستے کی طرف راہبری اور کرنا. آپ دیکھیں اتنا شدت والا بادشاہ، پہاڑ پرندے مسخر ہیں، لوہا جو ہے نرم ہے. تو اور ابھی انہوں نے کہا نہیں کہ ہاں جی تم بیان کرو، تو اس نے بات کرنی شروع کر دیا ایک بندے نے ان میں سے. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کو یعنی بادشاہ کو بھی سمجھا رہے ہیں، ہاں یعنی امر بالمعروف کے تحت بادشاہ کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ یار ایسے نہ کرو. اقتدار والے کو بھی کہا جا سکتا ہے غلط کام نہ غلط کرنا. کام نہ کرو. اور وہ آگے سے برا نہیں مان رہے، نہیں مان اس بات پہ برا نہیں مانا انہوں نے. ہوں. سورہ صاد آیت نمبر 23. ان ھذا اخی، یقیناً یہ میرا بھائی ہے. لہو تسع و تسعون نعجہ، اس کے لیے اس کے پاس 99. ہاں اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ہوں. ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. ہوں. فقال اکفلنیھا، بس اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اس کی کفالت بھی مجھے دے دے. ہوں. وعزنی فی الخطاب، اور بعد میں یہ مجھے جو ہے دبا بھی لے. زبردستی کرتا ہے. اب یہ وہ بندہ ہے جی جو محراب میں باقی لوگوں کے ساتھ دیوار پھلانگ کے عبادت خانے میں آ کے داؤد علیہ السلام کو کہہ رہا ہے ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، فیصلہ کریں. ہوں. اور جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے؟ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری ایک ہی ہے. یہ کہہ رہا ہے مجھے ایک بھی تو مجھے ہی دے دے، اور یہ مجھے دبا رہا ہے بات. اتنی سی بات پہ ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے بادشاہ کے پاس آ کے ٹپک گئے ہیں لوگ. ہاں کیسے لوگ تھے؟ جی اور وہ بادشاہ بھی کیا اعلیٰ تھا ڈاکٹر صاحب. جی. کیا بات ہے داؤد علیہ اس نے السلام. بالکل کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ طریقہ آنے کا، یہاں سے نکلو. کوئی دربان کھڑا کیا ہوتا وہاں پہ. تو یہ آج کل اقتدار والوں کے لیے یہ رہنمائی نہیں ہے، بہت بڑی یہ رہنمائی ہے نا کہ بہت بڑی لوگوں کے لیے دروازے اپنے کھلے رکھو، انصاف سے فیصلے کرو، ان پہ ظلم نہ کرو، جبر نہ کرو، ان کی رائے کا احترام کرو، ان کو بات کرنے دو، ان کے ساتھ عدل سے فیصلہ کرو. یہ حکمرانوں کے لیے اور اقتدار والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اللہ کا خوف کرو. جی کیا اس پہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی اب یہی جھگڑا تھا. ہاں یہی جھگڑا تھا ان کا. یہ جھگڑا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی. ہوں. بہت سے لوگ آئے ہیں، بات ایک بندہ کر رہا ہے اپنے بھائی کے ریلیٹڈ، باقی لوگ کیوں آئے؟ وہ ساتھ آئے نا، جیسے ایک بندہ گواہوں کے طور پر آتا ہے، یا اس طرح مقدمے والوں کے ساتھ جو مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوسرے تیسرے بندے جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بعض اوقات آ جاتے ہیں. اچھا تو یہ دو ہیں جن میں جھگڑا ہوا ہے، لیکن تصور جو ہے نا جمع کا صیغہ ہے، تو کم از کم 3 پہ بولا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے 2 سے زیادہ افراد تھے، لیکن جھگڑا 2 کے درمیان تھا، اس لیے خصمانے کہا جا رہا ہے. ہم 2 جھگڑنے والے ہیں. تو لیکن مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ایک کو ایک پارٹی سپورٹ کر رہی تھی، دوسرے کو دوسری پارٹی، کیونکہ یہاں پہ بعضنا علی بعض، بعض ہمارے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے. تو یہ 1 سے 2 سے زیادہ بولا جی جاتا ہے. جی جی. اس کا مطلب ہے گروہ ہو گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ لڑائی ہونے کا خدشہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا اب لڑائی سے بہتر ہے فیصلہ کرا لو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے نا ڈاکٹر صاحب تو فساد ختم ہو جائے، آپ سے فیصلہ ہو. جی اس نے کہا یہ کہتا ہے مجھے، بس یہ کہتا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس بھیڑ کو بھی میری کفالت میں دے دے، اس دمبی کو بھی میری کفالت میں دے دے، اور زبردستی کرتا ہے مجھے گفتگو میں، یعنی گفتگو میں مجھے دبا لیتا ہے. اب جناب داؤد علیہ السلام کی بھی ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ گفتگو میں کیسے دباتا ہوگا دوسرے کو؟ گفتگو میں دبانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی کو یعنی روب سے کسی کو مروب کر دیں یا کیا کریں؟ کس طرح دبا؟ مطلب ایسے دلائل آپ دیں، ایسی گفتگو لچھے دار گفتگو کریں کہ اگلا جو ہے اس کے پاس جواب ہی نہ ہو، اگرچہ وہ صحیح ہے بیچارہ پھر بھی اس کے پاس یعنی وہ کچھ بھی کہہ رہا ہوگا، ایسی بات کر رہا ہوگا کہ وہ مجبور ہو گیا ہوگا کہ اس کو دینی پڑے گی، ایک ہی دمبی ہے بچے. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور اس میں پہلو میں عرض کر دوں
کہ دو بندے لڑے ہیں، ایک بہت ہی مالدار ہے، 99 دمبیاں اس کی اس وقت ہیں، اور دوسرے کے پاس ایک ہی ہے، تو وہ ان دونوں کے لیے انصاف جو ہے یکساں، بڑے کی کوئی وہ نہیں اقربا پروردی جس طرح ہوتی ہے، یا وہ نہیں ہو رہی، اور اس کے مال کی وجہ سے اس کی نہیں سنی جا رہی، اور ایک غریب ہے تو اس کی بھی یہ نہیں ہو رہا کہ سنوائی نہیں ہو رہی، اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ جا کے قاضی کو یا بادشاہ وقت کو کیا جا کے کہے کہ یار میرا فیصلہ کرو. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے. جی بالکل ایسے، چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے. یہ قرآن کیسے اصول دیتا ہے جو یونائٹڈ نیشنز والے اب جا کے یہ چارٹر بنا رہے ہیں کہ یار ہر کے لیے کسی کے لیے تعلیم انصاف یہ مفت ہونا چاہیے، سب کے انسانیوں کو پہنچ ہونی چاہیے، بڑے جو اقتدار والے ہیں ان تک پہنچ ہونی چاہیے. قرآن کیسی رہنمائی فرما رہے. اتنے عرصہ پہلے ڈاکٹر صاحب دیکھیں جب عورتوں کو انسان بھی جب نہیں سمجھتے تھے تو اللہ نے جائیداد میں بھی حق رکھ دی جی، اور ایک دوسرے کی نو سے قرار دیا. کتنی بڑی بات. سورہ صاد آیت نمبر 24. قال لقد ظلمك بسؤالك نعجتك الى نعاجه. صحیح پڑھا نا؟ ہاں جی. داؤد نے کہا جی اس میں نہ جاتے کا بسؤال نہ جاتے کا، جی یہ تھوڑا سا غلط آپ نے پڑھا تھا. بسؤال نعجتك. ہاں میں رک گیا تھا یہاں. اس نے کہا ضرور تو نے ظلم کیا. نہیں، ضرور اس نے ظلم کیا ہے. اس نے کہا یعنی داؤد علیہ السلام نے کہا ضرور ظلم کیا تو نے. نہیں، اس نے ظالمہ کا، اس نے تجھ پر ظلم کیا. ظالمہ اس نے ظلم کیا کہا تجھ پر. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اس نے تجھ پر ظلم کیا یہ سوال کر کے کہ مجھے دمبی دے دے تاکہ میں اس کو اپنی دمبیوں میں ملا لوں. یہ بات ہو رہی ہے جی کہ جو جھگڑا ہوا تھا نا تو دونوں بندے آ کے عبادت خانے میں دیوار پھلانگ کے کہہ رہے ہیں داؤد علیہ السلام کو، بادشاہ کو کہ فیصلہ کر ہمارے مابین. اور فیصلہ کس بات پہ کر کہ ایک بندے کی 99 تھی، بھائی تھا اس کا، اور وہ کہتا ہے اپنے بھائی کو کہ اپنی جو تیری ایک ہی دمبی ہے نا وہ بھی مجھے دے دے، پوری 100 ہو جائے. ہاں یہ فیصلہ سینچری مکمل کر رہے ہو. بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن آؤٹ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے. آؤٹ ہو جائے گا. آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا. وَإِنَّ كَثِيرًا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور یقیناً بہت زیادہ ہیں شراکت دار جو ہیں ضرور وہ ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے. عبادت یہ مراد ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مگر جو ایمان والے ہیں اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. اور بہت کم ہی تو ہیں جو وہ ہیں، یعنی ایمان والے ایسے لوگ تو بہت ہی کم ہیں. نیک اعمال والے بہت کم ہیں، اکثر لوگ ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں. تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا. جی آگے ڈاکٹر صاحب. مزنہ داود. ہاں جی. اور گمان کیا داؤد نے، یعنی بھانپ لیا اس نے کہ یقیناً انما فتناہ، یقیناً یہی ہے کہ فتنے میں ڈالا ہمیں اس نے. نہیں، ہم نے اسے، یعنی ہم نے اس کا امتحان لیا ہے. یعنی داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا ہے. فاستغفر ربہ، بس استغفار کیا اس نے اپنے رب سے. وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑا رکوع کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، یعنی رکوع کی حالت میں، یعنی رکوع میں چلا گیا اور اس نے رجوع کیا، یعنی اللہ کی بات، اللہ کے حکم کی طرف رجوع کیا. اب یہ ڈاکٹر صاحب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو داؤد علیہ السلام نے رجوع کیا اور جو انہیں محسوس ہوا فیصلہ سنانے کے بعد کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس بات پہ رجوع کیا اور پھر اللہ نے انہیں معاف بھی کیا؟ جی اور کیا اس میں پہلی بات تو یہ کہ وخرہ جو ہے نا اس میں آیا اور گرا، وہ رکوع کرتا ہوا اور وہ رجوع ہوا. یہ جو لفظ آیا اس کے بارے میں بحثیں چلی ہیں کہ یہاں تو رکوع کا ذکر ہے تو یہاں سجدہ کیوں کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب حضرت ایک میں وضاحت دے دوں، یہاں پہ ہم نے جو سجدہ کیا تھا نا جی، یہ آیت سجدہ ہے. آیت سجدہ اس میں سنت میں آتا ہے کہ آپ سجدہ کریں چاہے کس حال میں، اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لیں، پیشانی کسی چیز پر رکھ. جب عربی میں پڑھا جائے تب ہی آیت سجدہ جب عربی میں پڑھی جائے گی تو تب لازم ہوگا. ایسا کریں گے. بالکل. تو اس میں یہ بات جو کہی جا رہی ہے نا، خرہ کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ لوگ. کہتے ہیں رکوع کرنے کا، راکع کا مطلب بھی سجدہ ساجد ہے، لیکن یہ نہیں ہے. راکع کا مطلب جھکنے والا ہے اور ساجد کا مطلب پیشانی زمین پہ رکھ کے سجدہ کرنے والا ہے. تو یہاں پہ جو خرہ لفظ ہے نا، گرا رکوع کرتا ہوا، جھکتا ہوا،
تو گرا سے پتہ چلا ہے کہ رکوع میں انسان گرتا نہیں ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور اپنی پیشانی زمین پر یا کسی چیز پر وہ رکھ دیتا ہے اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسرا، اس بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اس بارے میں سب سے جو گندا کہا گیا نا، وہ جو تھے غیر مسلم، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے ایسی اپنی روایتیں جو ہیں بنا کے لکھی، اور موجودہ کتاب میں سلاطین 2 جو ہے نا، سلاطین 2 اور اس کا 11واں اور 12واں باب، آپ جو ہے نا 11واں اور 12واں چیپٹر آپ پڑھ لیں تو آپ کو میری اس بات کی صداقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی کون سی کتاب ہے؟ بائبل۔ اچھا، بائبل کا آپ حوالہ بائبل دیں۔ کے اندر سلاطین چیپٹر ہے، سلاطین 2، سلاطین نام کے 2 چیپٹر ہیں بائبل میں۔ صحیح، تو سلاطین 2 میں جو ہے نا وہ یہ واقعہ آیا ہے، ہم صرف اس کو بیان کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ہم صرف اس کو۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، تو ان کا ہمسایہ تھا ہتی اوریا، جو ان کی فوج میں ایک سپاہی تھا، تو وہ محاذ جنگ پہ گیا ہوا تھا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ غسل کر رہی تھی، اور اسے برہنہ دیکھ لیا داؤد علیہ السلام نے، تو وہ بہت پسند آ گئی داؤد علیہ السلام کو، اور آپ نے اسے منگوا لیا۔ اور پھر آگے دیکھیں کیسا عجیب جملہ لکھا ہوا ہے، بلا لیا اور اس سے صحبت کی، بریکٹ میں، کیونکہ وہ مینسس سے پاک ہو چکی تھی، یعنی وہ اپنی بیوی سے کہ یہ وضاحت تم کر رہے ہو، کسی کی بیوی سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر نبی کو دیکھیں، پھر اسے بھیج دیا، اور اس نے پھر داؤد علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، اور میرا خاوند عرصہ دراز سے جو میرا شوہر ہے وہ آپ کی فوج میں ہے اور گھر نہیں آیا، تو اس کا کچھ حل کریں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اسے بلا کے اس نے داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جا اپنی بیوی کے پاس۔ وہ کہنے لگا میرے آقا کی بیویاں میرے آقا کے پاس نہ ہوں، یعنی داؤد علیہ السلام کے پاس نہ ہوں، اور میں اتنا ہی بغیرت ہوں کہ میں اپنی بیوی سے جا کے استفادہ کروں، میں نہیں جاؤں گا۔ بس وہ رات کو باہر ہی رہا، اپنے گھر نہیں گیا۔ صبح داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ گیا تھا اپنے گھر یا نہیں، تو لوگوں نے کہا نہیں گیا تھا، ادھر ہی بیٹھا رہا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اس کو ایک ایسی جگہ بھیجا کہ جہاں بڑا گلشان کی جنگ تھی، اور وہ مر گیا، وہاں شہید ہو گیا وہ۔ اور اس کے بعد جب رنڈاپے کے دن گزار چکی، وہ جو ہتی اوریا کی بیوی تھی، وہ رنڈاپے کے دن یعنی عدت گزار چکی، تو جناب داؤد علیہ السلام نے اسے اپنے گھر میں اپنی بیویوں میں شامل کر لیا۔ بائبل میں لکھا ہوا نا، ہم یہ کچھ نہیں شامل کر لیا۔ اور پھر جناب وہ جو بچہ پیدا ہونے والا تھا نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ناتن نبی کو داؤد کے پاس بھیجا، اور ناتن نبی نے آ کے داؤد کو سجدہ کیا، اور پھر کہا کہ خداوند اپنے خدا کے حضور تو نے بدی کی، اور اب اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے نا سزا دے گا، اور یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اسے جیتا نہ چھوڑے گا۔ تو وہ بچہ جب پیدا ہوا تو داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو داؤد علیہ السلام نے روزہ رکھ لیا اور بیٹھ گئے چپ کر کے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ تو وہ لڑکا کچھ دن کے بعد مر گیا، تو سپاہی آپس میں پھسر کرنے لگے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے اپنے لڑکے کی بیماری پر اتنا پریشان ہو گیا تھا، تو اب مرنے کا خبر دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے بادشاہ کو۔ تو جب داؤد نے دیکھا کہ یہ پھسر کر رہے ہیں، داؤد نے انہیں بلایا اور کہا کیا یہ بات کر رہے ہو کہ وہ لڑکا فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا پھر کھانا لاؤ میں کھاؤں، اب روزہ رکھنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سزا جو دینی تھی وہ دے دی۔ پھر اسی عورت کے گھر سے داؤد علیہ السلام کے گھر سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ جو ہتی اوریا کی بیوی تھی، بت شبا کے کیا اس کا نام لکھا ہے اس میں، بائبل کے یہ بائبل کا 2 میں ہے۔ اور سے یہ ریفر ہم کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف کیسی باتیں، اور جو سو کالڈ مسلمان ہیں انہوں نے بھی اپنی جو کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ داؤد علیہ السلام نے جو ہے نا اس کے ساتھ بلا کے بدکاری کی، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے شوہر کو بلا کے کہا کہ تو اس کو طلاق دے، تو وہ شوہر کہتا تھا میں نے نہیں طلاق دینی۔ اور داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور اپنے اس سپاہی سے کہہ رہے تھے کہ یہ بیوی بھی مجھے دے دے۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے اس کے پاس آئے تھے جھگڑنے والے، تاکہ اسے احساس دلائیں کہ تیرے پاس 99 بیویاں اور اس بیچارے کے پاس ایک ہے، اور تو اس سے زبردستی کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام نے اس بندے کو، وہ نہیں مانا تو اسے پھر گمسان کی جنگ والی جگہ پہ بھیجا، یہاں پہ وہ شہید ہو گیا۔ چھاپا بائبل سے ہی مارا ہے جی، چھاپا بائبل سے مارا، لیکن وہ بدکاری والی بات گول کر گئے نا، نہیں کی، تلبیس کی ہے، تلبیس کی، اچھائی کے رنگ میں ہاں بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب داؤد نے اس خاتون سے عدت گزرنے کے بعد شادی کر لی۔ تو اس وقت یہ جو ہے نا 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، چند فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور ان میں سے 2 فرشتے نے اپنا جھگڑا یعنی
تمثیلی انداز میں پیش کیا اور داؤد کو یہ احساس دلایا کہ تیری 99 بیویاں ہیں اور تو نے اپنے سپاہی کی ایک بیوی کو ہتھیانے کے لیے یہ کیا کیا. اور پھر داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ کی ہے, تو سجدے میں گر گئے اور توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. حالانکہ یہ بات جو ہے یہ اب مار دیا تھا اس کے شوہر کو اور اس کی بیوی سے شادی کر لی تھی, تو توبہ کا کیا معنی؟ توبہ تو یہاں پہ کوئی معنی نہیں رکھتی, کوئی مطلب بھی نہیں رکھتی. توبہ تو جو ہے جب کسی پر ظلم کیا جائے ہے جھوٹ ہے, قرآن کے خلاف ہے. اور دو فرشتے اس میں آئے نہیں تھے, بہت سے لوگ آئے ہاں, دیوار پہ. اور جو یہ بات ہے نا کہ یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں شروع میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں شروع ہوئی ہیں, تو اس میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ اِنَّهُ اواب, بے شک ہمارے بندے داؤد کا جو سر و رسوخ والا تھا اس کا یاد کر, اور بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. اب میں کہوں کہ فلاں آدمی بڑا نیک تھا, لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں, فلاں آدمی بڑا نیک تھا اور ایسے اس نے کیا کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بلا کے اس سے بدکاری کی اور اس کے بعد وہ پریگننٹ ہو گئی, تو اس نے جو ہے نا پھر اس شوہر کو مروا دیا اور پھر اس سے خود شادی کر لی. تو یہ بات میں کوئی مناسبت ہے اس میں آپس میں تو نیک کہہ رہا ہوں اسے, تو نیکی کو نیکی بیان کرنی چاہیے تھی نا, یا مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا کہ فلاں شخص بہت برا ہے, بہت بدکار ہے, تو پھر اس کی بدکاری بیان کرنی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ جناب داؤد علیہ السلام کو ایز این ایگزامپل پیش کر رہے ہیں, ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی اچھی بات بتانی ہے یا ان کی بری بات بتانی ہے؟ اب یہ کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ داؤد علیہ السلام کا امتحان لیا گیا؟ تو اس میں مختلف جو لوگوں کی آراء ہیں اس میں سے ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی جو طاقت دی تھی نا, یہ روایات میں آیا ہے, فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت عطا فرمائی تھی, اس میں ایک یہ بات فرمائی تھی کہ کتنا بھی واضح مقدمہ ہو نا, تو جب تک فریق ثانی کی بات نہیں سننی نا, فیصلہ نہیں دینا. تو انہوں نے جناب داؤد علیہ السلام جو ہے نا اس حالت میں وہ آئے کہ جناب داؤد علیہ السلام کو پزل بھی کیا اور جناب داؤد علیہ السلام اس سے کومنٹس دینے لگے. فیصلہ تو نہیں فرمایا, کومنٹس دینے لگے. تو بعضوں کا جج جو ہے نا کومنٹ دیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رجحان جو ہے وہ کس کی طرف جا رہا ہے. پھر جناب کومنٹ دیتے دیتے جناب داؤد علیہ السلام کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ دوسرے کی بات بھی سننی ہے, اور پھر وہ سجدہ ریز ہو گئے اور توبہ کی اللہ تعالیٰ سے. ایک تو یہ روایت پیش کی گئی ہے, ایک تو یہ تفسیر پیش کی گئی ہے. دوسرا یہ کی گئی ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو میں 3 ٹائم میں نے تقسیم کیے ہیں نا, جن میں سے 8 گھنٹے عبادت کے ہیں, تو وہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ دیکھ تو بادشاہ ہے اور تیرا کام رفع عامہ ہے, لوگوں کے فیصلے کرنا, لوگوں کو پریشانی سے نجات دلانا, تو جو ہے وہ عبادت کے لیے جو ہے نا اس طرح کا وقت جو مقرر کیا ہے اس سے کم کر اور زیادہ وقت جو ہے وہ شاہی معاملات کو دے. تو اس بات کا اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایک روایت کی تھی. لیکن یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب داؤد علیہ السلام جو ہے وہ کس بات پر جو ہے وہ پریشان ہوئے اور کس بات سے انہوں نے سمجھا کہ ان کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن زیادہ جو قرینے کے آس بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فصل خطاب کا پہلے ذکر ہوا ہے, فیصلہ کن جو ہے نا خطاب کی صلاحیت دی تھی, اور اس کے بعد آگے بھی جو ہے وہ اس آیت کے بعد بھی جو ہے وہ آ رہا ہے ایک آیت چھوڑ کے, اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ زمین میں بنایا ہے, بس حکم لگا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس بات کو سمرائز کر کے ایک سوال آپ سے کروں گا. میں سمجھتا ہوں وہ سوال لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کا جواب جاننا. ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں اس بات کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی تھی جس کی انہوں نے توبہ کی تھی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی, ہے نا یہ بات. جی, اس پر جھوٹ گھڑے گئے, مطلب متضاد ہمیں تفسیریں ملی. کچھ تفسیریں مسلمانوں کے ہاں یہ کہ جو بائبل سے انہوں نے چھاپا مارا کہ جس میں استغفر اللہ داؤد علیہ السلام کو ایک پڑوسی کی بیوی پہ استغفر اللہ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ افیئر چلا کے پھر ان کے خاوند کو مروا کے تو پھر شادی کی, اور وہ کہانی جو بنائی ہوئی. اچھا, ایک تو یہ تفسیر ملتی ہے. دوسری یہ تفسیر ملتی ہے کہ انہوں نے دوسرے فریق کا سنے بغیر معاملہ جو ہے وہ فیصلہ کر دیا, تو پھر اس بات سے وہ رجوع کر گئے. انہوں نے توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول فرمائی. اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ان دونوں تفاسیر جو کہ متضاد ہیں, جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں, اور آتا بھی یہی ہے کہ اصول جو بنائے گئے ہیں ان کے تحت کہ اگر
روایتیں آپس میں تساقط کا شکار ہو جائیں، ٹکرا جائیں تو پھر تساقط کا شکار ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اب پہلا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ روایتیں آتی پہلی والی کہاں سے آئی ہے اور دوسری کہاں سے آئی ہے، اور کیا ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جبکہ قرآن ایک چیز کی وضاحت یہاں پہ نہیں فرما رہا، اس کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے. یہ سوال ہے. دو سوال. داؤد علیہ السلام کی، جیسے داؤد علیہ السلام کی آزمائش کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی بات میں اینی ہو، اسی طرح ہماری بھی آزمائش کی ہے کہ یہ قرآن تک رہتے ہیں یا غیر قرآن کی طرف جو جاتے ہیں. اب غیر قرآن میں دو آرا آ گئے. ایک سے جو ہے وہ ایک نبی کی تو بہت ہی عام بندوں سے بھی گرا دیا، ڈیگریڈ کر دیا، استغفر اللہ. اور دوسرے میں بھی وہ چیز ایکسپوز کی جا رہی ہے ایک نبی کی کہ جو اللہ نے بھی ایکسپوز نہیں کی، نہیں فرمائی، یعنی کہ واضح ظاہر نہیں کی ہم لوگوں پر، بس بتایا کہ ایک بات ان کو ہم نے امتحان میں ڈالا تھا، پر وہ انہوں نے استغفار چاہی اور اللہ نے اور ان کی مغفرت فرما دی. اب میں ایک اور یہاں پہ چیز کو ریلیٹ کرتا ہوں. اس سوال کا پہلے جواب دینا کہ یہ تفسیریں کہاں سے آئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ غیر قرآن سے آئی. غیر قرآن کس نے لکھی ہے؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ یہ جنہوں نے لکھی ہے نا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب کیا ہے اسے. تو پھر کون سی بات سچ ہے اس میں؟ قرآن پاک نے ہمیں کوئی وضاحت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصول کے تحت دونوں آپس میں یہ ٹکرا کے تساقط کا شکار ہو گئی. ہاں جی. تو ثابت ان سے کچھ نہیں ہوتا. اور ہمیں جب ایسے احادیث سے کچھ بھی ثابت نہ ہو رہا ہو یا روایات سے، تو ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں نا. جی. جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن کی رائے کو ہم اپنا لیتے ہیں، اور قرآن کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک نے جب ذکر نہیں فرمایا تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت. ایک اور اب ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ کیٹیگوریکلی اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ دو لوگ آئے جنہوں نے فیصلہ کروانا تھا داؤد علیہ السلام سے، اور داؤد علیہ السلام نے ان کو کچھ ریمارکس دیے. اول تو یہ ہے کہ ایک ریمارک انہوں نے دیا ہے، فیصلہ ابھی نہیں کیا، صرف کہا ہے کہ یار تو نے تو ظلم کیا سوال کر کے. کوئی اس میں ایک تو انہوں نے فیصلہ کیا ہی نہیں، ہمیں بتا ہی نہیں رہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو شراکت دار ہوتے ہیں نا وہ آپس میں سرکشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اور سوائے ایمان والے اور نیک اعمال والوں کے نا، اور وہ کم نہیں کرتے. ہاں جی. اور وہ کم بھی. اب آگے یہ بھی ایک حقیقت ہے جو بیان فرما رہے ہیں. جی 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 جی. اور اللہ پاک نے آگے یہ بتا دیا کہ داؤد نے گمان کیا کہ یقیناً ہم نے اس کی جو ہے وہ امتحان میں ڈالا ہے اس کو، اس نے اپنے رب سے استغفار چاہی اور وہ رکوع کرتے ہوئے سجدے میں گیا، یعنی یہ مفہوم ہے. اور پھر انہوں نے رجوع کیا، پر اللہ نے اس پر ان کی مغفرت اگلی آیت میں جی فغفرنا لہ ذلک. اب میں ایک سوال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ ایک دفعہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی طرف ریفر کر رہا ہوں، ایک دفعہ اس کا ذکر ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے کہ استغفار چاہتا رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے ہوتے جی. اور وہاں پہ آپ نے اس کی وضاحت یہ پیش کی تھی کہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے استغفار چاہنا، یعنی جو آپ سے ہو گیا ہے وہ بھی اس پر بھی اللہ سے مغفرت چاہنا، اور جو آئندہ گناہوں سے نہیں ہوا آئندہ گناہوں سے بچانے کی دعا بھی کرنا، آئندہ گناہوں سے بچانے کی دعا بھی کرنا. تو جب ان کو یہ لگا کہ میں کہیں غلط فیصلہ نہ کر جاؤں تو انہوں نے ممکنہ گناہ کی استغفار چاہی. جیسے ہم اللہ سے استغفار چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں بچائے رکھے، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جس کو ہم سہار نہ سکیں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دیں اور ہمیں جہنم سے بچا لیں. ابھی ہم جہنم میں گئے تو نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا اس سے یہ وہاں اس آیت میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استغفار کا کہا گیا یا انہوں نے کی، تو اس سے یہ مطلب تھا کہ مستقبل میں ہونے والے گناہوں سے بھی مجھے اللہ بچا لیں. تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا تو اس میں اللہ ان کی مغفرت فرما. یہ مطلب بالکل یہ سب سے بہتر ہے یہ. اور یہاں پہ استغفار ہے نا کہ استغفار یعنی مغفرت چاہ. تو یہ ایک بات دیکھیں کہ مغفرت کے صحیح معنی جو ہے نا وہ ہم اس تک نہیں پہنچے نا، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو مغفرت کے صحیح معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک لفظ ہے مغفر، وہ ایک آلہ ہے جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جسے خود بھی کہتے ہیں، اور سر پہ پہنی جاتی ہے، جو تلوار کے وار سے محفوظ رکھتی ہے. تو گناہ جب انسان کرتا ہے نا تو عذاب کی تلوار اس پر جو ہے وہ تانی جاتی ہے اور اسے
عذاب کی تلوار اس پر چلانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ جب مغفرت مانگتا ہے تو یہ ہے کہ مجھے اس سے محفوظ رکھ میرے مالک، جو گناہ میں نے کیا تھا اس کے نتیجے میں مجھے یہ مل رہا ہے، اس گناہ کی معافی فرما دے، اور یہ مغفرت ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اگر انسان یہ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھ، جیسے ہم ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت فرمائی. اسے ادھر کو کہہ سکتے ہیں کہ دل ٹیڑھے ہوئے تھے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، نہیں، ہم آئندہ کے لیے تحفظ مانگ رہے ہیں. تو یہ جو مغفرت ہے یہ گناہ پر بھی کی جاتی ہے، اور یہ جو ہے آئندہ گناہ سے تحفظ پر بھی جو ہے دعا کی جاتی ہے. اور جو اللہ کے عظیم بندے ہیں وہ گناہ سے جب بچتے ہیں تو اسے اپنی وہ بہادری قرار نہیں دیتے، اپنی فضیلت نہیں قرار دیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. جیسے یوسف علیہ السلام 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو جو ہے بہت امر کرنے والا ہے برائی کا، الا من رحم ربی، سوا اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے. اچھا اب دیکھیے جی، میں سورہ صاد کی آیت نمبر 24 کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے 2 بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا تھا، پھر انہوں نے اس فیصلے سے مطابق کچھ ریمارکس پاس کی، اور اب آخری جملے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ ان کی امتحان ہو رہا ہے، اور انہوں نے استغفار چاہی، اور اللہ نے ان کی استغفار کو قبول کیا. اب اس میں بات سمپل سی ہے کہ اللہ پاک نے کوئی گناہ نہیں بتایا کہ انہوں نے گناہ کیا، ہاں، انہوں نے مغفرت چاہی، اللہ نے معاف کر دیا جس بات سے بھی. اب وہ کوئی بھی بات تھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا تو ہم ایسی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ جی. اب دوسرا میرا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب اصحاب کہف کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہوگا وہ کتنے بندے تھے، تو کیا انہوں نے اس کا جواب دیا؟ اور ایسی اور کئی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، جی، جیسے کہ قیامت کا ہے تو وہ اللہ نے نہیں بتایا تو نبی کب آئے گی، ہاں، وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا. جی، تو جہاں پہ بھی جب اللہ پاک نے اس کو نہیں بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذکر کر کے گئے ہیں یا نہیں کر کے گئے، ہم اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں سکتے. جی. اور رہی بات تفاسیر حدیثوں روایات کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب روایات دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، متضاد ہیں، اصول کے تحت وہ آپس میں ٹکرا گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، تو ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے. اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہر نبی نے استغفار چاہیے. جی بالکل چاہیے. اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، حضرت اپنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے. انہوں نے بھی جو بھی بات ان کی ہوئی انہوں نے استغفار چاہیے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی بات میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ جو تفسیروں اور اس میں ہے کہ جس کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. دیکھیں حضرت جو سب ہمارے باپ کون ہیں، آدم علیہ السلام، ان کا ذکر، انہوں نے ایک پھل کھانے پہ اللہ پاک نے ان کی سرزنش فرمائی. یونس علیہ السلام کو حکم کے بغیر وہاں سے جانے میں اور اس بات کو یہ سمجھنے میں کہ وہ اب چلے گئے وہاں سے، غصے میں وہ چلے گئے کہ اللہ میری پکڑ نہیں فرمائے گا. اللہ نے اس چیز کو بیان کیا، یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی توبہ کو بھی بیان کیا، لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے کوئی گناہ بیان ہی نہیں کیا، بیان ہی نہیں فرمایا. اگر گناہ ہوتا تو اللہ بیان فرماتا نا. اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ انبیاء کے گناہ بہت زبردست بات بیان فرما رہا ہے. لیکن اور دیکھیں آپ بہت زبردست بات کی ہے سجل علی نے کہ یہاں پہ جناب خلیل علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ قرآن میں فضائل جو بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی تعریف فرمائی گئی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کا لاڈلا نبی جناب خلیل علیہ السلام کو، لیکن ان کے ساتھ جو دعا ہے سورہ ابراہیم میں، وہ بھی فرمانے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یکتب الحساب. تو پھر پتہ چلا کہ گناہ کو ہی ہمیشہ جو ہے نا استغفار اس وقت ہی نہیں کیا جاتا کہ جب گناہ کر لیا جائے، بلکہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار کرنا، مطلب پناہ مانگنا، یہ بھی استغفار میں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سب سے بہتر بیلنس رائے یہ ہے کہ قرآن تک رہیں، نہیں تو گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کی قسم گمراہ ہو جائیں گے. بالکل ایسے. تدبر جو قرآن کا کہا گیا نا اللہ پاک میں، فلا یتدبرون القرآن، وہ کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں گہرا غور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے تالے پڑے ہیں؟ اور دوسری جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا وہ قرآن میں گہرا غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. جبکہ
ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کی تو بات ہی مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ چھوڑ دیں، قرآن کی طرف رجوع کرنا، تو قرآن کی ہی پیروی کرنا اعراف 3 کے مطابق جی۔ ہے۔ تو اللہ پاک نے جب کسی کا گناہ ہی نہیں بتایا، ایک مغفرت کا ذکر ہے، ایک دعا کا ذکر ہے، انہوں نے مغفرت مانگی، اللہ نے ان کی مغفرت قبول فرما لی، تو ہم کیوں انبیاء پہ الزام لگا رہے ہیں؟ جی صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی کتابیں چھاپ کے پیسے کمانے ہیں اس سے، جی اور لوگوں کو مرچ مسالے اور گندی فحش باتیں کرنی ہے تاکہ وہ اس کی طرف توجہ کریں، توجہ کریں، لوگوں کو قرآن سے ہٹانے والی بات ہے نا۔ جی تو اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن پہ جو ہے وہ غور و فکر کریں، ہمارا اور کوئی اللہ جانتا ہے مقصد نہیں۔ مقصد نہیں۔ فغفرنا لہ، فغفرنا لہ ذالک، سورہ صاد آیت نمبر 25، بس مغفرت فرمائی ہم نے اس کی اس سے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے استغفار کی اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی، بات کر، یعنی داؤد علیہ السلام کی مغفرت اللہ نے فرما دی کیونکہ انہوں نے استغفار چاہیے۔ یعنی استغفار جو ہے وہ گناہ کے معاف کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور انسان اپنے مرتبے بڑھانے کے لیے بھی کرتا ہے کہ اللہ اس کے مرتبوں کو اضافہ کر دے۔ بے شک یہ حکم دیا آگے، جی، واستغفر کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ان کو بھی فرمایا گیا۔ جی استغفار۔ جی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ استغفر اللہ ہم انبیاء سے غلط باتیں ریلیٹ کر کے کہیں کہ یہ ان سے گناہ ہوا تھا تو جی، انہوں نے مانگا۔ معاذ اللہ، یار جب اللہ پاک گناہ کا ذکر نہیں فرما رہا تو ہم کیوں کسی کے پردے جو ہیں وہ اٹھائیں؟ اگر گناہ ہوا بھی ہے کسی سے، اول تو ہوا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں ہے۔ بیان ہی نہیں ہوا، جی اگر ہو بھی گیا تو اللہ بیان کر دیتا ہے نا۔ جی جی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت یونس علیہ السلام، آدم علیہ السلام کا تو کلیئر کٹ اللہ نے فرما دیا نا، فعصیٰ آدم ربہ، بس آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ بے شک، تو داؤد علیہ السلام کی مغفرت اللہ نے قبول فرمائی، جو بھی بات تھی۔ وَإِنَّ لَهُ، لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس ضرور زلفا ہے، قرب ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ قرب ہے، عالی شان قرب ہے۔ ڈاکٹر صاحب الف لام عالی شان، نقطہ جی کی صورت میں، جی، وحسن مآب، اور عالی شان لوٹنے کی جگہ۔ تو استغفر اللہ جو یہ تفسیریں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پہلے تو استغفر اللہ طلاق دلوا کے، میں تو وہ بات ہی نہیں کرتا، جو اتنے بڑے بڑے گناہ اور قتل تک کروا دیے لوگوں کو، تو اس کے بعد اللہ پاک ٹھکانہ کسی کو دے گا جی، اپنے پاس اور قرب عطا کرے گا؟ قرب عطا فرمائے گا۔ جھوٹی ہیں انبیاء کی شانوں میں گستاخیاں انہوں نے کی ہیں، اللہ ان کو تباہ کرے۔ کیوں ڈاکٹر؟ بالکل ایسے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد یقیناً ہم بنانے والے ہیں، ہم نے بنایا ہے تجھے خلیفہ زمین میں۔ خلیفہ مطلب ڈاکٹر صاحب بعد میں آنے والا، مطلب ہے اپنے سے پہلے لوگوں کا جانشین، جانشین، جو ان سے پہلے تھے ان کے بعد ان کو اختیار دیا۔ ہمیں سب کو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے بعد آئے ہیں، اس اعتبار سے خلیفہ۔ یہ جو بات کی جاتی ہے نا اللہ کا خلیفہ، تو اللہ کے نہ اللہ کا خلیفہ، اللہ کے بعد، اور یہ بات غلط ہے، اللہ کا خلیفہ کوئی ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ، اول تو بات یہ کہ اللہ قائم ہے، اللہ موجود ہے، وہ حی اللہ یموت ہے، تو وہ کہاں چلا گیا کہ اس کا خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑے؟ خلیفہ تو اس کا بنایا جاتا ہے جو چلا جائے، اور ہم مرتبہ ہی خلیفہ بن سکتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو اس کا خلیفہ وزیر اعظم ہی ہوگا۔ اللہ کا خلیفہ وہ بن سکتا تھا جو تکوین پر اللہ کے علاوہ جو ہے متمکن ہوتا، اور تکوین پر اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا اللہ کا خلیفہ بننے کے خواب لوگوں کو چاہیے چھوڑ دے۔ بے شک بے شک۔ فاحکم بین الناس بالحق، بس حکم لگا انسانوں کے مابین حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، ہاں جی، سوری، ولا تتبع الہوا، یعنی اور نہ تو اتباع کرنا خواہش کی، فیضلک عن سبیل اللہ، بس وہ گمراہ کر دے گی تجھے، یعنی خواہش گمراہ کر دے گی، ہاں جی، اللہ کی راہ سے۔ ہاں جی، صحیح ہے، یعنی ایک خواہش بھی ڈاکٹر صاحب اللہ کی راہ سے بڑھکا، ظاہر ہے ایک ہی خواہش ہوتی ہے، ایک ہی خواہش تھی نا بڑا بننے کی، تو جو گمراہ ہو گیا یہ کہہ کے، ہاں یہ کہہ کے کہ جو ہے نا وہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو یہ دلیل بھی آگے دے رہا ہے کہ تو نے مجھے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ یہ دیکھیں اس کو تکبر لے ڈوبا تھا، اور دنیا پرستی تھی نا، دنیا پرستی تھی، اس کی حکومت چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب، وہ چھوڑنا چاہتا تھا اقتدار، شیطان جو ہے۔ جی، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں اللہ کا راستہ کیا ہے؟ نہیں یضلون نہیں ہے، یہ گمراہ کرتے نہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ اچھا صحیح، یضلون اگر ہوتا نا، سوری
یہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. بما نسو، اس وجہ سے کہ جو بھلایا انہوں نے یوم الحساب، حساب کے دن یعنی قیامت کو قیامت کو بھلایا، بلا دی، قیامت کی حاضری کی پرواہ چھوڑی ہوئی، چھوڑی ہوئی تھی. نیک اعمال چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے سے دردناک شدید عذاب ہے. جی کچھ عرض کریں گے یا جی میں بالکل کریں گے جی. سورہ مبارکہ آراف کی 51 نمبر آیت سے میں نے ریلیٹ کیا ہوا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیوں کیا ہے اس آیت کو. نسو کا یہاں پہ جو ذکر ہے نا، بھول جانے کا، تو اس حوالے سے میں نے یہ کیا ہے. 51 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ آراف کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو غافل کرنے والی چیز اور کھیل کے طور پکڑ لیا اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکہ دے دیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج ہم انہیں بلا دیں گے، کما جیسا کہ نسو بھولے ہوئے تھے یہ، لقاء یومہم اپنی اس دن کی ملاقات کو، ھذا اس دن کی، وما كانوا بآیاتنا اور جو تھے وہ ساتھ ہماری آیتوں کے یجحدون انکار کرتے. اور اس کے ساتھ ایک آیت میں نے ریلیٹ کی ہے سورہ مبارکہ سجدہ کی، سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کی ہے، 32 نمبر سورت کی. جی تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں بھی یہ قیامت کے بلانے کا ہاں جی اس میں بھی یہ ذکر ہے، ایک طرح کا مفہوم ہوگا. ہاں اسی طرح کا مفہوم ہے. تو یہ تفسیریں یہ ہوتی ہیں اصل میں، ہاں کہ جو قرآن کی آیات دوسری آیات کی تشریح کر، ہاں جی رہی ہوتی ہے. جی یہ اصل میں تفسیر جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. جو لوگ پتہ نہیں تاریخ سے اور اللہ کی جو کتاب انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں، بالکل جن کتابوں میں اللہ کی کتابوں میں لوگوں نے تعریف کی ہے، ان کتابوں سے جو لے کے کرتے ہیں نا تفسیریں، وہ نہیں ہوتی. یہ اللہ کی وضاحت انسانوں سے کر رہے ہیں، حالانکہ انسانوں کی وضاحت اللہ سے ہونی چاہیے. اور کر بھی ایسے رہے ہیں کہ بہتان لگا رہے ہیں. یہ 14 نمبر آیت ہے سورہ سجدہ کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلما، اچھا یہ کون سی آیت میں نکالی، سبا نکال لی، سجدہ کی 14 نمبر آیت. ہاں جی سجدہ کی 14 نمبر آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فذوقوا، پس انہیں کہا جائے گا کہ چکھو، بما نسیتم جو تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، بے شک ہم نے انہیں بلا دیا اور کہا کہ چکھو عذاب ہمیشگی کا، اس بدلے کے جو تم عمل کرتے تھے. اب یہاں سے میں ایک بات کرنے لگوں کہ بعض لوگ قرآن کے اوپر کیسے اعتراضات بھی کرتے ہیں اور کیسے سوالات اٹھاتے ہیں. یہاں سے اگر کوئی عقل مند انسان، زیادہ ہی عقل مند کوئی انسان یہ کہنے لگے کہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بھی بھول جاتا ہے، تو جیسے اللہ فرما رہا ہے اس میں بھی اور سورہ آراف کی 51 نمبر آیت میں بھی کہ ہم انہیں ایسے ہی بلا دیں گے جیسے کہ انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے ہمیں بلایا تھا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو سورہ میں 2 آیتوں کی طرف ریفر کروں گا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52، سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر اس کی جو ہے وہ 52 ہے. تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. آیت نمبر ہاں قال علمها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها، اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی الکتاب، کتاب میں، لا یضل ربی، میرا رب گمراہ نہیں ہوتا، ولا ینسا، اور نہ اسے نسیان ہوتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھولنا جو یہاں پہ آیا ان 2 آیتوں میں، اعراف 51 میں اور سجدہ 14 میں، تو وہاں بھولنے سے مراد نظر انداز کرنا ہے. حقیقی معنی میں بھولنا وہاں پہ مراد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بلایا تھا اپنے دن کی ملاقات کو، بھولے نہیں تھے، یاد تھا لیکن نظر انداز کیا تھا، اس کو اہمیت نہیں دی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے انہیں نظر انداز فرمائے گا کہ جیسے ایک انسان چیز کو بھول ہی جاتا ہے. صاحب اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے میرا قرض دینا ہے، اور آپ مجھے کہتے ہیں جا میں بھول گیا. ہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مجھے قرض دینا نہیں چاہتے. بالکل ایسے آپ ان کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں جی، تو بھول کیسے سکتا ہے؟ کیسے یہ پوائنٹ کی بات ہے. بالکل زبردست. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے تو اسی وقت کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج تمہیں بلا دیا ہے. اگر اللہ بھولا ہوتا تو ذکر کیسے فرماتا؟ بالکل ایسے سے اس کا جواب ہے جی، بالکل بھول جائے وہ ذکر کیسے کرتا ہے. اسی آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ بھولنے سے مراد یہاں نظر انداز
فرمانا ہے, نظر انداز کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس سے کیا ہوا ہے اس آیت سے, آیت نمبر 64 سورہ مریم کی. اس آیت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے نا, ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواہش کا اظہار کیا کہ جلدی کیوں نہیں آتے تم وہی لے کے. تو انہوں نے کہا ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے, اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, اور ہم تیرا رب کبھی بھولا نہیں ہے. واہ جی واہ. وما کانا نہیں بھول, وما کانا ربک نسیا, اور تیرا رب کبھی بھی بھولا نہیں ہے. اور میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ اللہ فرماتا ہے نا کہ آج ہم انہیں بھلا دیں گے. جی, یا کیا الفاظ تھے؟ آج ہم انہیں بلا دیں گے, یعنی اس دن ہم انہیں بلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلایا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ جب ذکر کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بولا تو نہیں ہے نا. بلا کسی بھی, آپ کسی چیز کو بھولنے کی کہیں کہ میں فلانی چیز کو بلا رہا ہوں, آپ بھول سکتے نہیں, اس وقت آپ نہیں بھول سکتے جب ذکر کر رہے ہیں. یاد, اور اللہ انسانی تقاضوں سے پاک ہے, اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے, وہ کبھی بھولتا نہیں. آپ نے پڑھ بھی لیا. اسی کے ساتھ ہی سجل علی اور ڈاکٹر سید علی اسد کو اجازت دیں. فی امان اللہ. فی حفظ اللہ.